أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہم سب پر بہت سارے انعامات فرمائے ہیں. ان میں سب سے بڑا انعام جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. بہت سی دنیا کی ظاہری اور مادی نعمتیں ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس پر بھی شکر مطلوب ہے. لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، جس ایمان کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا دار و مدار ہے. دنیا کی راحت، عزت، عافیت، برکت اور ہر قسم کی خیر و بھلائی ایمان کے ساتھ وابستہ ہے. کلام پاک میں اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اور احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے نفع بتائے ہیں اور ایمان کی وجہ سے جو برکتیں ایک ایمان والے کو ملتی ہیں وہ سب سے پہلے دنیا میں ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. حیات طیبہ کا جو وعدہ ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے. آج دنیا میں جتنے لوگ دوڑے بھاگے جا رہے ہیں مادے کی طرف اور دنیا کی چیزوں کی طرف، تو وہ اسی حیات طیبہ کی دھن میں جا رہے ہیں اور اسی کی سب جگہ لالچ دی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے یہاں جاؤ تو تم کو ایسی زندگی مل جائے گی جو تم چاہتے ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو تم کو یہ مل جائے گا. اور وہاں اللہ وعدہ کر رہا ہے، بالکل سمپل راستہ بتا رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے کہ جو بھی اچھی خوشگوار زندگی چاہتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرے، اور جو بھی آدمی جس جگہ رہتا ہو وہ یہ راستہ اختیار کر لے گا تو اللہ کا وعدہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. چاہے جنگل میں رہتا ہو، اگر آدمی ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ پاک اسے جنگل میں خوشحال کر دے گا. شہر میں رہتا ہے تو اللہ اسے شہر میں رکھ کر خوشحال کر دے گا. فقیر ہیں تو اللہ اس کو فقر میں خوشحال کر دے گا، اس کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں. کم پڑھا لکھا ہے تو اللہ اسے اس حالت میں کامیاب کر دے گا، اس کو زیادہ مزید ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. اور حیات طیبہ میں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے کہ دل کا سکون اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں
کہ دل مطمئن رہتا ہے. جب ایمان آدمی کے پاس ہے اور اچھے عمل میں آدمی زندگی گزار رہا ہے تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی کے دل کو طمانینت مل جاتی ہے. اور دوسرا، اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس آدمی کی عزت ڈال دیتا ہے. چاہے فقیر آدمی ہے، اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، لیکن اس کی ایمانداری کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے اور اچھے اچھے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت باقی لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں آدمی کی محبت پیدا ہو جائے. لاکھوں روپے خرچ کر کے نہیں آتی ہیں، کرسی پر بیٹھ کر بھی لوگوں کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، آدمی کے چاہنے کے باوجود نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ طاقت ایمان اور عمل صالح میں ہے کہ جو بھی بندہ ایمانی زندگی اختیار کرے گا اور اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو انعام کے طور پر یہ چیز دی جائے گی کہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی جائے گی اور اس کی دعاؤں میں قبولیت ڈال دی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت یعنی اس کو ایک بہت بڑی طاقت دی جاتی ہے. جیسے دنیا میں مختلف قسم کے پاور ہوتے ہیں آدمی کے پاس. کوئی آفیسر ہے، اس کے پاس سگنیچر پاور ہے کہ اس کی دستخط سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. کسی کے پاس ذاتی طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس مال کی طاقت ہے کہ مال کے بلبوتے پر اب بڑے بڑے کام نکالتا ہے. ان ساری طاقتوں کے مقابلے میں سب سے بڑا پاور جو ہے، سب سے بڑی طاقت، وہ دعا کی طاقت ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو دعا کی طاقت دیتا ہے. اور جسے دعا کی طاقت مل گئی وہ سگنیچر والوں کا محتاج نہیں، نہ وہ مال والوں کا محتاج ہے، نہ ملک والوں کا محتاج ہے، نہ اکثریت والوں کا محتاج ہے. وہ اکیلا ہی بہت کچھ ہے، یہ سارے اس کے محتاج بن جائیں گے. یہ جتنے ہیں دنیا میں پاور والے، رسوخ والے، اثر والے، وہ سب دعا والوں کے محتاج ہو جائیں گے. یہ اللہ کا نظام چلتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح. ایمان اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے، اس پر ہم اس کے شکر گزار رہیں اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اچھے کاموں کے ساتھ گزاریں. اچھے کام کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹے آدمی اچھے اچھے کام کر سکتا ہے اور اچھا کام کرنے کے لیے پوری زمین بلکہ سمندر میں جا کے کر سکتا ہے، ہوا میں اڑ کے کر سکتا ہے. لیکن کسی برائی کے لیے کسی جگہ گنجائش نہیں ہے. زمین کا کوئی حصہ اللہ پاک نے گناہ کرنے کے لیے نہیں بنایا. نہ زمین پر، نہ سمندر میں جا کے، نہ ہوا میں اڑ کے کسی کو اجازت نہیں کہ کسی جگہ جا کے گناہ کرے. کوئی ایریا اس کے لیے الگ نہیں ہے کہ جہاں جا کے آدمی گناہ کر سکتا ہے. نافرمانی کے لیے زمین نہیں بنائی. اطاعت اور فرمانبرداری کے واسطے زمین ہے کہ آدمی دنیا میں جہاں جائے وہاں جا کے نیکی کر سکتا ہے اور جس وقت چاہے کر سکتا ہے، کسی وقت میں منع نہیں ہے. صبح، شام، رات، دن، سردی، گرمی، بارش، کسی بھی موسم میں آدمی کسی جگہ جا کر اچھا عمل کرے، اس کے لیے اس کو گنجائش ہے، اجازت ہے. اس کو روکا نہیں جائے گا کہ بھئی تم مت کرو. ہر وقت دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن ایمان اور اچھے عمل کا تعلق آدمی کے عادت سے ہے کہ جتنا آدمی ان کاموں کا عادی ہوگا اور جتنی ان کاموں کی آدمی نے مشق کی ہوگی اتنا ہی وہ آسان ہو جائے گا. اگر آدمی نیکی کرنے کا عادی ہے تو قدم قدم پر نیکی کرے گا، جو بولے گا اس سے نیکی نکلے گی. ہاتھ پیر ہلائے گا، ایسا کام کرے گا جس سے اس کے عمل میں اضافہ ہوگا. اور اگر آدمی اس کا عادی نہیں ہے تو پھر اس کے عکس، اس کا الٹا، آدمی چلتے پھرتے گناہ ہی کرتا ہے. اس لیے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، اچھے کام کرنے کی، خیر کے کاموں میں لگنے کی، اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانے کی.
ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانے میں جن لشکروں کو روانہ کرتے تھے تو ان کو ان کے ذمہ داروں کو خصوصی ہدایات دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبیوں کا عادی بناؤ. خوبی کا آدمی عادی بنے، خوبی کا خوگر بنے، خوبی کرنے والا بنے. یہاں دونوں چانس سے آدمی ہو، نیکی کرے برائی کرے، ہر وقت آدمی کو چانس. دونوں مادے اللہ پاک نے انسان میں رکھے اس لیے کہ اس کو آزمانا ہے، آزمائش کے لیے دنیا ہے، اس لیے دونوں مادے رکھے ہیں، خوبی کا بھی ہے خرابی کا بھی ہے. اس لیے بعضوں کو دیکھتے ہیں کہ خوبی میں لگے ہوئے ہر وقت، صبح شام رات دن، کبھی نماز میں، کبھی ذکر میں، کبھی تلاوت میں، کبھی کسی کی خدمت میں، کبھی صلہ رحمی میں ہیں. تو ان کے جسم سے، ان کی زبان سے، ان کی آنکھوں سے ہر وقت خوبی ہی پروڈکٹ ہو رہی ہے. جو نکل رہا ہے وہ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اور بعضوں کو دیکھتے ہیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کسی وقت کوئی خیر کی امید ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو برائی کا عادی بنا دیا ہے. اور جب آدمی کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے پھر اس کے بغیر چلتا نہیں. ہاں، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کے بغیر چلتا نہیں، عادی بن گیا ہے. شرابی کو شراب کے بغیر نہیں چلتا کہ اس کا عادی ہو گیا. ایسے نیکیوں کے خوگر کو نیکی کے بغیر چین نہیں ہوتا. 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ اذان کے انتظار میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کو وہی ذہن کہ ابھی اذان کی آواز آ رہی. فجر سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے کہ شاید اذان ہوگا، گھڑی دیکھتا ہے پھر سوتا ہے، پھر دیکھتا ہے پھر سوتا ہے کہ شاید اذان ہو گئی ہوگی. خوبی کا آدمی عادی بنا ہے. تو جتنا آدمی اپنے آپ کو خوبیوں کا عادی بنائے گا اتنی خوبیاں آدمی کر سکے گا. اور کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے اس کا ماحول ضروری ہے. آدمی ماحول میں بنتا ہے. بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کو میڈیکل کالج کے ماحول میں بھیجنا پڑتا ہے. تاجر بنانا ہے تو اس کو تجارت کے ماحول میں لانا پڑتا ہے. کھلاڑی بنانا ہے تو اس کو کھیل کود کے ماحول میں بھیجنا پڑتا ہے. اور ایک مدت تک وہ مشق کرتے 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 کھلاڑی بنتا ہے. تجارت کے ماحول میں 1 سال 2 سال 3 سال گزار کر بچہ تاجر بنتا ہے. میڈیکل کالج کے ماحول میں 5-6 سال گزار کر ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے. ایسے دیندار بننے کے لیے، ایماندار بننے کے لیے، امانت دار بننے کے لیے، اللہ کا پکا سچا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بننے کے لیے بھی ایک ماحول درکار ہے. اگر آدمی اس ماحول میں جاتا ہے تو ماحول اس کو اچھا بنائے گا. ماحول کی خوبی آدمی میں منتقل ہوگی. یہ جو نقل و حرکت ہے تبلیغ کی اور دعوت کا مبارک عمل ہے، اس میں ہر ایک سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی 4 مہینے فارغ کرے، اللہ کے راستے میں نکلیں. تو وہ ان تمام خوبیوں کا عادی بننے کی ایک مشق ہے کہ آدمی راہ خدا میں نکل کر اچھی عبادت کرنے والا بنے، اچھا قرآن پڑھنے والا بنے، اچھا ذکر کرنے والا بنے، اچھے اخلاق والا بنے، دعوت دینے والا بنے، خیر خواہی اور امانتداری کا وصف اپنے اندر پیدا کرنے والا بنے. آدمی چھوٹا بن کے جینے والا بنے کہ اس کے اندر تواضع پیدا ہو، عاجزی اور انکساری پیدا ہو. یہ ساری چیزوں کی عملی مشق ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہاں، اگر آدمی صحیح وقت گزار لے تو 4 مہینے میں آدمی ان تمام چیزوں کا عادی بن سکتا ہے. یہ ساری چیزوں کا عادی بن جائے گا. اور جو انسان بننے کے واسطے بنیادی صفتیں ہیں، ایک انسان کے اندر جو صفتیں ہوں کہ اس کے اندر ایمان ہو، اس کے پاس تقوی ہو، اس کے پاس اچھی عبادت ہو، اچھے اخلاق ہوں، یہ بنیادی صفتیں ہیں جس سے ایک آدمی بنتا ہے، ایک انسان بنتا ہے. اس لیے سب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ غریب، مالدار، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہری، دیہاتی، ہر ایک راہ خدا میں نکلیں اور اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے جو انسان بنانے والی ہے.
جو زمین و آسمان کی برکتوں کو ہماری طرف متوجہ کرنے والی خوبیاں ہیں، دنیا کی زندگی کو آسان بنانے والی جو چیزیں ہیں، اور آخرت کی جو منزلیں ہماری ہیں، قبر، حشر، نشر، ان تمام منزلوں میں آسانی سے گزروانے خوبیاں اور صفتیں ہیں، وہ یہی ہیں۔ جب آدمی کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی کہ مجھے ایک اچھا انسان بننا چاہیے، مجھے دیندار بننا چاہیے، ایماندار بننا چاہیے، امانت دار بننا چاہیے، اللہ کا پکا سچا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نمائندہ بننا چاہیے، تو اس کے لیے یہ ایک راستہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں نکل کر ان اعمال کی اتنی مشق کریں کہ ان اعمال کا عادی بن جائے۔ اور مشاہدہ ہے اس کا کہ ایسے 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھوں بندے مختلف قوموں میں سے، مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندانوں کے اور مختلف ملکوں سے، جنہوں نے فکر کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر راہ خدا میں وقت لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خوبیوں کا عادی بنا دیا۔ ایسے ہزاروں ملیں گے کہ جو ایک وقت نماز میں نہیں آتے تھے، راہ خدا میں نکل کر پکے نمازی بن گئے۔ جو اپنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، نکل کر ان کے دلوں میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور زکوٰۃ دینے والے بنے۔ جو غیر اسلامی زندگی گزارتے تھے، سراسر غیر اسلامی زندگی تھی، راہ خدا میں نکل کر ایک مشق کی انہوں نے، اور اب اپنی اپنی جگہوں پر وہ اپنی دفتر میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاشرے میں وہ ایک اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس کا اثر ہے، اس کی تاثیر ہے، اور یہ تاثیر آدمی میں پیدا ہوتی ہے نکل کر۔ گھر کا جو ماحول ہے، گھر کی جو فضا ہے، ان فضاؤں میں آدمی کے جذبات تو بنتے ہیں۔ آدمی کو دل میں دائیا پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن طاقت پیدا نہیں ہوتی وہ کرنے کی۔ اس لیے بہت سے مسلمان ہیں وہ جو نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں، وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں چاہتے لیکن ہو جاتا ہے۔ بہت نیت کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے لیکن نہیں پڑھ پاتے، بہت کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولے لیکن بول دیتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر آدمی کو عمل کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت اندر کی طاقت ہے۔ جسم کی طاقت سے آدمی زمین پر چلتا ہے، جسم کی طاقت سے آدمی زمین پر چلتا ہے، اور دل کی طاقت سے آدمی دین پر چلتا ہے۔ اس لیے ہٹا کٹا تندرست نوجوان ہے، کھیل کے میدان میں کھیل رہا ہے اور اذان کی آواز سن کر مسجد تک نہیں آ پاتا۔ اگر جسم کی طاقت سے آتے تو سارے جوان پہلے آتے، لیکن ایک 80 سال کا بوڑھا چلا نہیں جاتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اذان کی آواز سن کر وہ اپنا گھر چھوڑ کے مسجد آ کر پہلی صف میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اندر کی طاقت مضبوط ہے۔ جسم کی طاقت تو اتنی کمزور ہے کہ وہ نماز کے علاوہ اپنے دوسرے کسی کام سے گھر سے باہر نہیں جاتا، لیکن اندر کا پاور مضبوط ہے، تو وہ ایک آدمی کے سہارے سے مسجد آ جاتا ہے کہ اندر کی طاقت ہے۔ اور وہ نوجوان 50 جوان کھیل رہے ہیں، ان کے اندر کی طاقت کمزور ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ کھیلیں گے، اتنی طاقت ان کے پاس ہے، لیکن اللہ کے منادی کی آواز سن کر وہ مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں کہ ان کی اندرونی طاقت کمزور ہے۔ جو دین پر چلانے والی طاقت ہے وہ اندر کی طاقت۔ ایک فقیر آدمی ہے، بالکل خلاش آدمی ہے، جس کے پاس شام کی روٹی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کی طاقت مضبوط ہے، تو وہ دوپہر میں کسی گاہک کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، اس سے صاف بات کرے گا، حالانکہ اس کے پاس شام کی روٹی نہیں ہے، جو اس میں سے کمائے گا اس سے روٹی بنائے گا، لیکن اندر طاقت مضبوط ہے تو سچ بولے گا کہ نہیں بھائی صاحب ایسی بات ہے۔ اور اگر اندر طاقت کمزور ہے تو آدمی کروڑوں کا مالک ہے، اپنی اولاد نہیں، اولاد کی اولاد کے لیے دنیا بنا رہا ہے، لیکن روزانہ 10 مرتبہ جھوٹ بولے گا کیونکہ اندر طاقت نہیں ہے سچ بولنے کی۔ زبان سے سچ اور جھوٹ نہیں بولا جاتا، وہ تو اندر کی طاقت ہے جس کا اظہار ہوتا ہے زبان سے۔ کہ اندر طاقت اگر مضبوط ہے تو آدمی کسی حال میں بھوکے مر جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کہے گا کہ بات تو اصل بات تو یہی ہے، اپنی گردن دے دے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا کہ وہ اصل بات تو یہی ہے، اور اسی میں نجات ہے۔
حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اندر اس بات کا یقین ہے، اندر کا پاور مضبوط ہے، تو آدمی کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے اس کو برداشت کر لے گا، لیکن آدمی اپنی زبان کو گندا نہیں کرے گا جھوٹ بول کے۔ آدمی دھوکے کی بات نہیں کرے گا کہ اندر کی قوت مضبوط ہے۔ یہ جو نقل و حرکت ہے دعوت کی، اس میں بنیادی اور پہلی مشق اسی کی ہے کہ ہماری اندر کی طاقت مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اس لیے صرف بے نمازی کو نمازی بنانے کی محنت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اب جو نہیں پڑھتے ان کے پاس آپ جاؤ، صحیح بات ہے کہ ان کے پاس بھی جانا ہے، لیکن جتنا وہ محتاج ہے اتنا میں بھی محتاج ہوں۔ جب تک ہمارے پاس ایمان کا کمال پیدا نہیں ہوتا وہاں تک ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہم اپنے ایمان پر محنت کر کے اس ایمان میں طاقت پیدا کریں، ایسی طاقت پیدا کریں جو ایمان ہمیں جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ دنیا میں آدمی کسی بھی سطح پر پہنچا ہوا ہو، دینی لیول سے یا دنیاوی لیول سے یا کسی بھی لیول سے آدمی کسی بھی سطح پر ہو، وہ اپنی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا ہوں۔ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تو قیامت نہیں ہوگا۔ آخری ججمنٹ، فائنل ڈیسیشن، من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، کہ آخری فیصلہ وہی ہوگا۔ اسی لیے صحابہ ڈرتے تھے، اور یہی مومن کی خوبی ہے کہ مومن نیکیاں کر کے ڈرتا ہے کہ کہیں اس میں غلطی نہ ہوئی ہو، کہیں اس میں بھول نہ ہو، کہیں اس میں کمی نہ ہو، کہیں اللہ کی شان کے مناسب ہے یا نہیں ہے، اس پر آدمی ڈرتا ہے۔ جب ایمان اندر پختہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اچھے اچھے کام کر کے بھی آدمی ڈر کی کیفیت کے ساتھ جیتا ہے کہ کہیں میرا یہ عمل بارگاہ خداوندی میں مردود نہ ہو جائے۔ اس کی قبولیت کے لیے آدمی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب اندر ایمان ہوتا ہے اور جب اندر ضعف ہوتا ہے تو آدمی مطمئن ہوتا ہے، جیسا ویسا بھی کم عمل کر کے، بھائی اپنے تو ایسے لوگ ہیں، بھائی دنیا دار لوگ ہیں ہم تو، اللہ نے تھوڑا دنیا دار بنایا تو اس نے تو دین دار بننے کو کہا ہے۔ اس جملے سے آدمی قیامت میں چھوٹے گا نہیں، یہ دھوکہ ہے کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتے، بس جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی پڑھنے کو کہا ہے، کہتے ہیں تو بعض لوگ ہم تو ٹوٹے پھوٹی نماز پڑھ لیتے ہیں، بھائی ایسے ہی لوگ ہیں ہم تو، یہ عذر چلے، یہ تواضع نہیں ہے، یہ تواضع نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا رہنے کو نہیں کہا ہے جیسے ہیں، اللہ نے تو کہا کہ اچھا سے اچھا آدمی بنے، ایمان میں کمال پیدا کریں، عبادت میں کمال پیدا کریں، تقوی میں کمال پیدا کریں، اپنی دعوت میں کمال پیدا کریں، اپنی نماز میں کمال پیدا کریں، کمال پیدا کر کے اچھی سے اچھی نماز پڑھ کے آخری قاعدے میں کہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ نہیں کہ آدمی نماز کو توڑ مروڑ کے کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی قضا کر دی، کبھی چھوڑ دی اور پھر کہے گا ٹوٹی پھوٹی پڑھ لے گا اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ ٹوٹی پھوٹی قبول نہیں کرے گا۔ اس نے خود کہا ہے حدیث پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نماز اچھی نہیں پڑھی جاتی تو نمازی کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی ہے، اور وہ نماز بد دعا دے کر جاتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ تو وہ نماز کامیاب نہیں کروائے گی، اس کو بنانا پڑے گا۔ جیسے آدمی اپنے کپڑوں کو سنوارتا ہے، اپنے کھانے کو سنوارتا ہے، اپنی سواری میں خوبی پیدا کرتا ہے کہ 19-20 نہیں چلاتا ہے، ایسے آدمی اپنے ایمان میں، اپنی عبادت میں، اپنے تقوی میں، اپنے نیک اعمال میں 19-20 نہ کریں، پورا 20 کریں، یہ نہیں چل جائے گا۔ ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، بس اتنا ہی ہو جاتا ہے تو بہت ہے۔ یہ ساری چیزیں قیامت میں پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ ہاں، اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ بھئی راہ خدا میں آدمی نکلے، وہاں جا کر ایمان کی مشق کریں، نماز کی مشق کریں، صحیح علم لیں، ذکر کی مشق کر کے اللہ کا دھیان پیدا کریں، تواضع اور عاجزی کی آدمی مشق کریں، تواضع کی مشق کریں، اور اخلاق کی اور حقوق کی ادائیگی کی آدمی مشق کریں،
یہ ساری چیزیں مشق چاہتی ہیں. آدمی چاہے کتنا سینئر بزنس مین ہے لیکن اس کو گاڑی چلانا تو سیکھنا ہی پڑے گا. اس کی مشق کرے گا تو ڈرائیور بنے گا وہ، چاہے کتنا ہی سینئر ہو. کہ بھئی ہم تو 50 سال سے کاروبار کرتے ہیں اور ارب پتی ہیں، لیکن اس ارب پتی کو بھی ابھی طالب بن کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا پڑے گا کہ میں سیکھنے والا ہوں. حالانکہ معمولی کام ہے ڈرائیونگ کرنا، لیکن اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. ایسے دین کے یہ بنیادی اعمال ہیں، اس کو جب تک آدمی سیکھے گا نہیں وہاں تک ان اعمال کو آدمی نہیں کر پاتا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ان اعمال کی عملی مشق کروائی، ان اعمال کی عملی مشق کروائی. اور پھر ہر زمانے میں سلسلہ رہا کہ اپنے بڑوں نے چھوٹوں کو ایمان کی، نماز کی، اخلاق کی مشق کروائی اور پھر ان کو ایک زندگی گزارنا سکھایا ہے. آج ہمارے ماحول سے یہ چیز نکلی ہوئی ہے. ڈرائیونگ کرنے کی مشق باپ بیٹے کو کروا دیتا ہے، کاروبار کی مشق کا رواج ہے تو اپنی حیاتی میں آدمی بچوں کو تاجر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور دیگر جتنے سارے ضروریات زندگی ہیں اس سے متعلق سیکھنا سکھانا اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ اب مرد تو مرد، عورتیں کاروبار کرنے لگی، اور دادا تو دادا، پوتا 12-15 سال کا تجارت کرنے لگا کہ اس کا ماحول بنا ہے. لیکن دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول اور دین کے سیکھنے سکھانے کا رواج بہت کم ہے. اللہ پاک نے ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے یہ مبارک عمل دیا کہ بھئی اس طرح 10-12 آدمیوں کی جماعت بن کر راہ خدا میں نکلے، کسی ایک کو اپنا ذمہ دار بناویں اور اپنی جان مال خرچ کر کے وہاں پر 4 مہینے 40 دن یہ دین پر چلنے کی عملی مشق کریں اور خود اپنی ذات سے دیندار بننے کی کوشش کریں. اصل اس کام کی بنیاد تو یہی ہے کہ ہر آدمی راہ خدا میں نکل کر دین پر چلنے کی عملی مشق کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ وہ بھی راہ خدا میں نکل کر اپنا دین سیکھیں. اور یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں. خیر خواہی میں کیا کرتے ہیں تو آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایک دوسروں کو بھلائیوں کی طرف لاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ صفت ہے خیر خواہی کی اور یہ بڑی خیر خواہی ہے. یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسروں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاویں، اعمال کی طرف بلاویں، اخلاق کی طرف بلاویں، آخرت کی طرف بلاویں، اللہ کی طرف دعوت دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کی طرف بلاویں. یہ بڑی خیر خواہی ہے، یہ بڑی خیر خواہی ہے. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ راہ خدا میں نکل کر ہم اپنے دین پر چلنے کی عملی مشق کر لیں. جو بندے ابھی جا رہے ہیں اللہ پاک انہیں مبارک کرے، ان کا سفر آسان فرماویں، قبول فرماویں. اور جو اس وقت نہیں جا رہے ہیں وہ بھی نیت یہ بنا کر سنیں کہ ہمیں قریب میں انشاءاللہ اپنی ترتیب بنا کر اپنے لیے راہ خدا میں نکلنا ہے. دوسروں کا بھلا تو بعد میں ہوگا، اول نمبر پر سب سے پہلی جو اس کی جو فوائد اور فضیلت جو حاصل ہوگی وہ خود نکلنے والے کو ملے گی. اس لیے اس سے پیچھے نہ رہیں اور اس کو اپنی ضرورت سمجھے کہ ہماری ضرورت ہے. جو چیز ہمیں بچپن سے سیکھنی تھی وہ ہم وہاں سے سیکھتے ہوئے نہیں آئے ہیں، اس لیے اس میں بڑی کمی رہی ہے. دین سیکھنے میں، اخلاق بنانے میں، اعمال سیکھنے میں، عبادت سیکھنے میں، دعوت سیکھنے میں ہماری جو کمی رہی ہے اس کمی کی تلافی کے لیے اللہ پاک نے ایک محنت چلا دی کہ بڑے بزرگ لوگ یعنی بڑی عمر کے لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کریں. اس وقت جو حضرات جا رہے ہیں وہ جانے کے بعد اللہ کے راستے میں نکل کر چند اعمال کی پابندی کریں گے جو اعمال تربیت کے لیے ہیں، جو اعمال تربیت ہیں، اعمال ہدایت ہیں. یہ راہ خدا میں نکل کر اپنا وقت دعوت میں لگاویں، زیادہ وقت دعوت میں لگاویں. خوب دعوت دے لوگوں کو، جم کر بولے اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمتوں کو. وہی ایک ذات ہیں جو قابل تعریف ہے، وہی ایک ذات ہے جس کی تعریف کی جاوے، جس کی عظمتوں کو بیان کیا جاوے، جو ہمیشہ سے ہیں. جب کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب سے وہ ذات ہیں، اور جب سب فنا ہو جائیں گے
اس وقت بھی اللہ باقی رہے گا. وہی ایک ذات ہے جو قابل تعریف ہے, اسی کی تعریف کی جاوے, اس کی بڑائی بولی جاوے, اس کی عظمتوں کو بولا جاوے, صبح بولیں, شام کو بولیں, اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دعوت میں لگا. اس کے لیے خروج کے زمانے میں 5 گشت ہیں. تعلیم کے دوران میں تعلیمی گشت ہیں, کسی بھی بستی میں جاتے ہیں تو خصوصی گشت ہیں کہ جس میں بستی کے خواص سے اور وہاں کے علماء کی خدمت میں دعا کی گزارش کرنے کے لیے حاضری ہیں, اور وہاں کے دعوتی جو ذمہ دار ہیں ان حضرات کے پاس جا کر نصرت طلب کرنا ہے. یہ ایک خصوصی گشت ہے جو کسی بھی بستی میں جا کر جماعت کرتی ہے. تو ان گشتوں میں جا کر بھی اللہ کی بڑائی کو بولیں, ایمان کے فائدوں کو بولیں, دین پر چلنے کے نفعوں کو بولیں. دوران تعلیم تعلیمی گشت ہے تو اس وقت بھی وہاں باہر جا کر جو فارغ لوگ بیٹھے ہیں ان سے اللہ کی بڑائی بولیں, ایمان کی بات کریں, علم کا فائدہ بتا کر ان کو مسجد لانے کی کوشش کریں. شام کے وقت میں عمومی گشت ہوتا ہے جو عموماً سب جگہ مسجدوں میں ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے. 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کرے اس کے لیے. عصر بعد ہو رہا ہے تو عصر سے مغرب بات کرے تو مغرب سے عشاء کا پورا وقت فارغ کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گشت کرے. یہ عمومی گشت جو ہے وہ ہمارے اس کام میں ریڑھ کی ہڈی ہے, جس کے بڑے فوائد ہیں, اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اگر صحیح کیا جائے. محلے میں جو بے دینی کی فضا بنتی ہے اور جو فتنے آتے ہیں اس کو دفع کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے عمومی گشت. اور اس میں ذمہ دار قسم کے لوگ نکلیں, بچوں کے حوالے نہ کر دیں. جو بھی اہم کام ہوتا ہے وہ بڑے لوگ خود کرتے ہیں, بچوں کے سپردیں کرتے ہیں. دنیاوی کاموں میں تو یہی دیکھتے ہیں, جو اہم کام ہوتے ہیں, گھر میں بیٹے کی شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, تو بوڑھا باپ خود نکلتا ہے کہنے سب کہ بھائی ہمارے یہاں شادی آپ آ جائیے, خود کوشش کرتا ہے روبرو لوگوں سے ملاقات, بچے کے سپردیں کرتا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ دین کی نسبت پر, دعوت کی نسبت پر ہونے والا جو عمومی گشت ہے اس میں محلے کے بستی کے ذمہ دار قسم کے لوگ نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاویں. اس گشت کے راستے سے دعوت ہو. ایک تشکیلی ملاقاتیں ہیں کہ جس بستی میں جماعت جائے گی وہاں اس بستی کے مکانوں کو جماعت کے ساتھیوں پر تقسیم کر کے چند جماعتیں بنا کر ایک ایک گھر جا کر ایک ایک گھر کے ہر بالغ مسلمان سے ملاقات کر کے ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی پوری بات کر کے ان کو پوری بات سمجھا کر ان کو بھی دین کی دعوت اور محنت کے لیے تیار کرنا ہے. اور ایک گشت ہوگا, یہ جو لوگ تیار ہوئے ہیں ان کو 1 دن 2 دن کے بعد وصول کر کے ان کو پوری روانگی کی بات سمجھا کر ان کو راہ خدا میں روانہ کرنے کا ہے. یہ 5 گشتوں میں جم کر اللہ کو بولیں, اللہ کی بڑائی کو بولیں, اس کی عظمت کو بولیں, اس کی قدرت کو بولیں, اس کی طاقت کو بولیں, تاکہ ہمارے دل میں وہ بیٹھ جائے. اور جتنا اثر ہمارے دلوں نے دنیا کے لوگوں کا یا دنیا کی چیزوں کا لیا ہوا ہے وہ اثر ہمارے دل سے نکل جائے. جو دنیا کا اثر ہمارے دلوں میں ہے, اور اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے, کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہے کہ ایک میں دنیا رکھے ایک میں دین رکھے گا, دل ایک ہی ہے. تو اس میں جو دنیا نے اثر لیا, دنیا کا اثر دل نے قبول کیا ہے اور اسی کی محبت اندر اتری ہوئی ہے مختلف شکلوں میں, مال کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, سونے چاندی کی شکل میں, تجارت اور کاروبار کی شکل میں, کنبے اور قبیلے کی شکل میں, مختلف شکلوں میں جو دنیا نے ہمارے دلوں میں گھر کیا ہے وہ اندر سے نکل جائے. اور اللہ کی محبت جو ہمارا اصلی سرمایہ ہے, اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے دین کی اور دین کی محنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اگر یہ محبت غالب ہے دنیا کی, سونے چاندی کی, مال دولت کی, تجارت کی, اولاد کی, بیوی بچوں کی, کنبے قبیلے کی, تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. یہ خطرہ ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. یہ جو 8 چیزیں شمار کروائی کہ تمہارے باپ دادا, تمہاری اولاد, تمہارے بیٹے
اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا جمع کیا ہوا مال اور تمہاری تجارت اور بزنس اور تمہارے گھر جس میں تم رہتے ہو، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے دین کی نسبت پر جد و جہد کے مقابلے میں اگر ان 8 کی محبت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ لے کر خود اتر جائے۔ ایک آدمی وارننگ دیتا ہے یہ کروا دوں گا وہ کر دوں گا، اور ایک آدمی وارننگ دیتا ہے اس سے اوپر کی کہ میں خود آؤں گا، پھر میں دیکھ لوں گا تم کو۔ کوئی بڑا آدمی ہو، بڑا آفیسر ہے، بڑا منسٹر ہے، اس سے کسی کی بات بن گئی ایسی اور وہ پہلے تو بھائی ہم وہ کر دیں گے تم کو، یہ کر دیں گے، اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں خود تم کو دیکھ لوں گا، تو اب آدمی ڈر جاتا ہے کہ اس کے پاس بڑا پاور ہے، بڑے پاور والا آدمی وارننگ دے رہا ہے۔ اللہ سے بڑا پاور کسی کے پاس نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ تم انتظار کرو پھر کہ اللہ خود اپنا کوئی فیصلہ لے کر آ جائے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اس کا حق ہے یہ کہ ہمارے سینے میں سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو، اس بات کا حق ہے یہ کہ ہمارے دل میں اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اس بات کا یہ حق ہے کہ پھر اللہ نے جو جان و مال دیا ہے اس کا سب سے زیادہ بڑا مصرف جو ہے وہ اس کا دین ہو، اس کا حق تو یہی تھا۔ ہاں اب دنیا میں رہنا ہے تو آدمی کے دل میں ماں باپ کی محبت ضروری ہے، بھائی بہنوں کی محبت ضروری ہے، بیوی کی محبت ضروری ہے، ورنہ رکھے گا کون اس کو؟ بچوں کی محبت نہیں ہوگی تو ان کو پالے پوسے گا کون؟ کاروبار کی محبت نہیں ہوگی تو وہ کون کاروبار کرنے جائے گا؟ کہ وہ لیکن وہ ایک مقدار میں ہوگی، اگر وہ اس سے اوپر ہیں تو بیماری ہے، اس سے اوپر جا رہے ہیں وہ بیماری ہے، بیوی کی محبت اگر اس حد سے اوپر جا رہی ہے وہ بیماری ہے، کاروبار کی محبت اس حد سے اوپر جا رہی ہے تو بیماری ہے۔ جیسے ہر انسانی جسم میں شوگر ضروری ہے، بلڈ پریشر ضروری ہے، یورک ایسڈ ضروری ہے، لیکن اس کی ایک مقدار ہے، اس مقدار میں ہے تو وہ تندرستی ہے، صحت ہے، قوت ہے، سلامتی ہے، لیکن اگر وہ اس مقدار سے زائد ہوتا ہے پھر وہ بیماری ہے، وہ ہلاکت ہے، اب وہ تندرستی نہیں ہے، اب وہ ہلاکت کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ جو شوگر انسانی جسم کے لیے ضروری تھی اب وہ اپنی مقدار سے اوپر جا رہی ہے تو اب وہی آدمی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ایسے جو تجارت و بزنس آدمی کے لیے ضروری ہے اگر وہ اس کی حد سے اوپر جاتا ہے تو وہی اس انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی کے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ہے، لیکن اگر اس اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر جا رہی ہے اور رسول اللہ کی محبت سے اوپر جا رہی ہے اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے پیچھے کر رہی ہے تو پھر یہ اولاد آدمی کے لیے وبال ہے، وہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں، گھر آدمی کے رہنے کا ذریعہ ہے، اس کو ضرورت زندگی میں شمار کیا ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، آدمی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، لیکن اگر وہی گھر اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی اطاعت سے مانے ہیں تو یہی مکان آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، وہی اس کو لے ڈوبے گا۔ تو اس لیے اس کے خوب بولنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے تاکہ اللہ کے تعلق پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلنے کا شوق پیدا ہو۔ ہاں، اور صرف عبادت میں نہیں یا صرف لباس میں نہیں کہ بھئی جسم پر کرتا پیجامہ ٹوپی آ گئی داڑھی آ گئی اتنا کافی ہے، اتنا کافی نہیں ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جذبہ پیدا کرنے کی نیت سے ایک ایک آدمی کے پاس جا کر پوری قوت کے ساتھ دعوت دیں کہ ہماری کامیابی کا راستہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کے پاس دعوت دیں، پانچوں گشتوں کے راستے سے جم کر دعوت دیں۔ دوسرا وقت گزارنا ہے سیکھنے سکھانے میں، اپنا دین سیکھیں، سکھاویں،
मुतमईन न हो जाए। 10 सूरतें जिसने याद कर लिया उसको गोया लग रहा है कि मैंने तो पूरा दीन याद कर रखा है। ये तो एक इब्तिदा थी, एक शुरुआत थी। पूरे दीन को आदमी सीखें, वुजू करना सीखें कि वुजू का क्या तरीका है। ये अमली चीजें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अमली तौर पर वुजू करके बताया, नमाज पढ़ के बताया, और सहाबा ने नमाज पढ़ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, ताबईन ने सहाबा से सीखा, और वो अपनी नमाजों की मश्क करते रहे और उन्होंने अपनी नमाज को अच्छा से अच्छा बनाया, सीखे। इब्तिदा यहां से होगी, तहारत से। तहारत के अहकाम है कि भाई पाकी कैसे हासिल करेंगे। इस्तिंजे का तरीका है, इस्तिबरा है। इस्तिंजे से पहले इस्तिबरा करना है कि अच्छी तरह से आदमी इत्मीनान कर ले कि कतरे सारे निकल गए नहीं निकले, अब उसके बाद आदमी इस्तिंजा करे। ये उसका तरीका है। अगर पाकी सही नहीं हुई तो आदमी की सारी इबादत रायगा जाएगी। पाकी हासिल करने का तरीका है, वुजू करना सीखें, नमाज की, क़याम की, रुकू की, सजदे की अमली मश्क है। ऐसे दीगर दीन है। ये तो इबादत से मुताल्लिक, इबादत से मुताल्लिक, मामलात से मुताल्लिक है, मुआशरत, इस्लामी अखलाक, इखलास और दीगर जितने सारे ज़ाहिरी बातिनी अमाल हैं, दोनों किस्म के अमाल की अमली मश्क करनी है। खुद सीखना है और दूसरों को भी मश्क कराते हुए सिखाना है। खाली रटना रटाना नहीं है, पढ़ना पढ़ाना नहीं है। वही किताब में हमने पढ़ा, उनको किताब में पढ़ाया, तो इस तरह नहीं, बल्कि जिस वुजू को पढ़ा है उसको वुजू खाने पर बैठकर लोटा लेकर वुजू करने की मश्क करेंगे। जो नमाज पढ़ी है उस नमाज की मश्क होगी कि ये नमाज के फराइज हैं, ये नमाज के वाजिबात हैं, और ये नमाज में सुन्नतें हैं। इस तरीके पर हमारी नमाज है। जो मुकम्मल नमाज है उसको सीखें और सिखाएं। खाने का तरीका है, सोने का तरीका है, चलने का तरीका है, किसी से बात करने का तरीका, बात सुनने का तरीका, मजलिस में बैठने का तरीका, अल्लाह के घर के आदाब, लोगों से मुलाकात का क्या तरीका है, अपने जिस्म की हालत और हैयत कैसी बनानी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वो मुबारक तरीका कौन सा है कि आदमी उस हालत में अपने जिस्म और अपनी हैयत को बनावे। इन चीजों की अमली मश्क करनी है। तीसरा वक्त गुजारना है जिक्र और इबादत में। हाँ, तीसरा वक्त ये बड़ा मशगला है हमारा, हर ईमान वाले का, कि वो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने वाला हो, अल्लाह के ध्यान के साथ हो। हर हाल में, जहां भी हो, दुकान पर बैठा है तो वहां अल्लाह के ध्यान के साथ, अपने घर में आदमी हो तो अल्लाह के ध्यान के साथ, आराम कर रहा है तो अल्लाह के ध्यान के साथ सोए, खाना खा रहा है अल्लाह के ध्यान के साथ सो, आराम का खाना खावे। जितने काम हम करेंगे उन कामों में ध्यान अल्लाह का होगा। इस वक्त भी हमारा तवज्जो और ध्यान कहीं ना कहीं होती ही, हमारी तवज्जो कहीं ना कहीं, हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान किसी जगह बटा हुआ है। आदमी दुकान पर बैठा हुआ है लेकिन उसका ध्यान किसी जगह है। बाज़ मतलब आदमी मजलिस में बैठा हुआ है, 2-4 दोस्त बात कर रहे हैं लेकिन वो गुम है, तो साथी पूछते हैं भाई तुम यहां नहीं हो, कहीं गुम हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मतलब यह है कि हमारा 24 घंटे ध्यान अल्लाह में मशगूल हो जाए। 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हमें ध्यान रहे अल्लाह कि अल्लाह मुझे देख रहा है। पहली चीज तो यह है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, कि ऐसी इबादत कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। इल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, तो वही असल सिफत एहसान है, पहले वही असल दर्जा है कि आदमी अल्लाह को देखता हो, वरना अगर हम नहीं देखते तो वो तो देख ही रहा, वो तो देख ही रहा है अपने बंदों को। ये ध्यान पैदा करने के लिए सुबह शाम अल्लाह का जिक्र है कि सुबह 3 तस्बीह पढ़ें, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार एक जगह बैठकर इत्मीनान से पढ़ें। खेलकूद के उसूल आदाब होते हैं, भाई जिम आदमी बॉडी बनाने के लिए जाता है उसके उसूल आदाब हैं, वहां जाके कपड़े उतारने पड़ते हैं, दूसरे कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसके उसूल आदाब हैं। खड़ा होने के, बैठने के, कूदने के, नाचने के भी उसूल आदाब हैं, और दीन और अमाल दीन के कोई उसूल आदाब भी नहीं होंगे। इत्मीनान के साथ ध्यान जमा कर आदमी बैठे अल्लाह का ध्यान पैदा करने के लिए, उसके इस्तेहज़ार के साथ तस्बीह है, उसकी तकबीर है, तहमीद है, इस्तिग़फ़ार। आदमी अपने गुनाहों पर नदामत करते हुए रोता हुआ या रोने की शक्ल बनाता हुआ आदमी इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे,
یا اللہ میں گنہگار. یہ نہ ہو کہ استغفار پڑھتے پڑھتے استغفار پڑھتے پڑھتے آدمی میں تکبر پیدا ہو رہا، بلکہ آدمی میں ندامت کی کیفیت طاری ہو رہی کہ اللہ میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دے تو. ایسے دھیان کے ساتھ استغفار ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو دل میں لیے ہوئے، آپ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے صبح شام بیٹھ کر جم کر کم از کم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھیں. اور افضل درود درود ابراہیم ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، وہی افضل درود ہے. پھر اس کے علاوہ جو دعا آدمی پڑھیں، لیکن کوشش یہ کریں جو صیغہ حدیث پاک میں وارد ہے اس کو پڑھیں، اس کا اجر زیادہ ہوگا. کسی اور کا بنایا ہوا چاہے کتنا ہی بڑا درود ہوگا، لیکن وہ درود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سب سے افضل درود درود ابراہیم ہے. صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ، آپ کے احسانات کا دھیان کرتے ہوئے، آپ کی محبت و عظمت کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے صبح شام درود شریف پڑھیں. اور روزانہ کلام پاک کی تلاوت ہے. جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ اتنا وقت قرآن شریف کے سیکھنے میں لگا، اور جن کو پڑھنا اچھا آتا ہے تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں وہ کم از کم روزانہ 1 پارہ تلاوت کریں، 1 پارہ روزانہ اطمینان کے ساتھ اپنی تلاوت کریں. اس کے ساتھ نوافل کی پابندی ہے، تہجد ہے، اشراق ہیں، چاشت ہیں، اوابین ہیں. لیکن جن کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں وہ پہلے اپنی قضا پڑھیں. بہت سے نوجوان ہیں 22-25 سال کی عمر میں راہ خدا میں نکلنے کی توفیق ہوئی، 15 سال کی عمر سے بالغ ہوئے تھے لیکن فجر کی پابندی نہیں تھی یا دیگر نمازوں میں سستی تھی. تو آدمی دھیان کریں کہ بھئی میرے 7 سال ہو گئے بالغ ہوئے، کسی کو 12 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے. اتنے سالوں میں آدمی ایک دن بیٹھ کر اپنا حساب جوڑیں کہ بھئی کتنی نمازیں میرے ذمہ باقی ہیں. صحیح تعداد تو یاد نہیں ہوگی تو اندازہ کریں. میں 15 سال کی عمر سے بالغ ہوا ہوں اور ابھی 22 سال کی عمر ہوئی ہے، اور روزانہ فجر میری جاتی ہے، خالی عید کے دن پڑھ لیتا ہوں. تو ہر سال کی 2 پڑھی ہیں، باقی تو سب باقی ہیں. اب سال بھر کے جتنے دن ہیں اتنے دن کی جوڑتا گیا تو 7 سال کی اتنی ہوئی. ظہر کی یاد کریں کہ بھائی ظہر کے ہفتے میں 1-2 دن پڑھ لیتا ہوں، باقی 4 دن رہ جاتی ہیں، 3 دن رہ جاتی ہیں. اس حساب سے ظہر طے کریں. عصر کی بھی چھوٹ جاتی، مغرب کی روزانہ ہو جاتی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں کہ وہ تو ہو گئی ہے. اس طرح سے دھیان کر کے اپنی نمازیں لکھ لیں کہ میرے ذمہ اتنی قضا باقی ہیں، اور پھر قضا کرنا شروع کریں اور اس کو مکمل کریں. قضا ہمارے ذمہ قرض ہے، اس کو چکانا ہوگا. ورنہ حدیث پاک میں کہ ایک آدمی نے اگر ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دی، جان بوجھ کر قضا کر دی، تو اس کا بھگتان اتنا ہوگا کہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جانا ہوگا اس کو. یہ جرمانے کے طور پر. یہاں آسان ہے، 2 رکعت 4 رکعت قضا کر کے معافی مانگ لینا بہت ایزی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ ہمارے ذمہ جو فرائض باقی ہیں ان فرائض کی قضا کریں. زکوٰۃ میں کمی رہی ہے اس کی نیت کر لیں، جوڑ لیں اور نیت کر لیں. جتنی اس وقت دے سکتے ہیں دینا شروع کریں، باقی کی پکی نیت رکھیں. 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، دھیرے دھیرے کر کے میرے ذمہ جو باقی ہے اس کی میں ادائیگی کروں گا. بندوں کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے تو وہیں سے معافی مانگنا شروع کریں. انتظار نہ کریں واپس جانے کا. کر وہیں سے خط لکھیں، ماں باپ کو خط لکھیں کہ ہم نے زندگی میں آپ کو پریشان کیا، آپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے واسطے آپ ہم کو معاف کر دیں. اپنے بھائیوں کو لکھیں، اپنی بہنوں کو لکھیں، اپنے پڑوسیوں کو لکھیں، جن دوستوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کو لکھیں کہ ہم ساتھ میں رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ ہم کو معاف کر دیں. حقوق کے معاملے میں چوکن نہ رہیں. ہاں ورنہ وہاں آدمی پکڑا جائے گا. معمولی چیزوں کی وجہ سے وہاں مقبول نماز جائے گی اور مقبول عبادت چلی جائے گی وہاں. اس لیے تو تائب بنے، توبہ کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کو وہاں ادا کرنے کی کوشش کریں. بندوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. چھوٹے باپ کے بن جاویں، چھوٹے باپ کے بن جاویں. اسی میں فائدہ ہے. دنیا میں بھی وہی آدمی عزت پاتا ہے جو چھوٹا بن کے رہتا ہے، ورنہ جو بڑا بن کے رہتا ہے وہ خود ہی آئینے میں دیکھ کر بڑا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، بڑا سمجھتا رہتا ہے، باقی پیچھے اس کے بچے مذاق کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پوتے مذاق کرتے ہیں دادا کی. باقی وہ خود ہی بڑا ہوتا ہے آئینے کے سامنے، باقی لوگوں کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی. اور جو چھوٹا بن جاتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے،
من تواضع للہ رفعہ اللہ، چھوٹے بن جاؤ. تو یہ ذکر و عبادت کے راستے سے یہ مشق کرنی ہے. اور چوتھا کام کرنا ہے خدمت کریں. ایک تو اپنی خدمت خود کریں، اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو آپ 25-50 نوکر چاکر رکھ سکتے تھے، اور نوکروں کی تو کیا، آپ کے پاس جانثاروں کا ٹولہ تھا، جانثاروں کی جماعت تھی پوری، جو آپ پر فدا تھے. ایسے جانثاروں کی جماعت تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے. آپ چاہتے تو اپنے گھر میں 5-10 نوکر اور 10-20 باندیاں رکھ سکتے تھے. آپ کے پاس بہت سی باندیاں آئی، آپ نے لوگوں میں تقسیم کی. آپ کے پاس بہت سارے غلام آئے، آپ نے لوگوں میں خیرات کر دیے. لیکن آپ کے گھر کا مسائل تھے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کر لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھاڑو لگا دیتے تھے اور آٹا گوندھ دیتے تھے، بکریوں کا دودھ دو لیتے تھے، اپنا جوتا ٹوٹ جاتا تھا اس کو خود اپنے ہاتھ سے گاٹ لیتے تھے. ہمارے گھر مہمان آتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. حالانکہ آپ چاہتے تو آپ کے پاس بہت سارا عملہ تھا اور جانثار سب تھے، آپ پر جان فدا کرنے کو تیار تھے. لیکن آپ علیہ السلام نے ایک عملی زندگی بتائی اپنی امت کو کہ دنیا میں سوکھی رہنے کا یہ ذریعہ ہے کہ آدمی اپنی خدمت خود کرتا، کسی کا محتاج نہیں ہے. ورنہ اگر یہ عادت رہی ہوئی تو آدمی بستر پر بیٹھا ہے، سامنے پانی کا بوتل ہے تو وہ بوتل یہاں لانے کے لیے اس کو کسی آدمی کا انتظار ہے. بیٹھا ہے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10، اور کوئی نہیں آیا تو غصے میں آ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے آدمی کہ پھر آیا ہی نہیں رہا ابھی تک. پھر یہاں سے آواز لگانا بیوی کو جو دوسرے کمرے میں کہ بھائی ادھر آ جاؤ. اب وہ آئے تو سب وہ پانی پلا دو مجھے. ارے بھائی یہی جا کر خود اٹھ کے اٹھا کے پی لیتے تو کیا چھوٹے باپ کے بن جاتے؟ لیکن وہ عادت نہیں بنائی. اس راستے میں نکل کر یہ مشق کرنی ہے کہ پہلے آدمی اپنی خدمت خود کرے اور اپنی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی خدمت کرے. کوئی بوڑھا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے تو ان کی خدمت کریں. جس بستی میں ہے بستی والوں کی خدمت کریں، ان کے اوپر جان بھی لگاویں، مال بھی لگاویں. ہاں، اور ان کے اندر محبت پیدا کریں، جگہ بناویں دین کی بات رکھنے کے لیے. خدمت بہت بڑی چیز ہے، اس سے جگہ بن جاتی ہے. خدمت کرنے والے کو سب چاہتے ہیں. گھر میں جو لڑکا خادم ہوگا سب اس کو چاہیں گے، چاہے اس کی آمدنی کم ہوگی، لیکن یہ خدمت والا ہے تو سب اس سے محبت کریں گے. محلے میں غریب کا بچہ لیکن سب کا کام کر دیتا ہے، سب کا وہ محبوب ہوتا ہے، سب کا لاڈلا ہوتا ہے، یہ سب کا کام کرتا ہے. خدمت بہت بڑی صفت ہے، یہ بہت بڑا ہنر ہے، ایک بہت بڑا فن ہے. بہت سارے فن سیکھنا بہت مشکل ہے، یہ ایسا ہنر ہے جو سب آدمی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم خود اپنی ذات سے اپنی اور جتنی اللہ توفیق دے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ بناویں. بعض لوگ خدمت کا جذبہ بناتے ہیں لیکن وہ جذبہ محدود ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اللہ والے آ جائے، بزرگ آ جائے تو ان کی خدمت کریں. تو اگر کوئی بزرگ آ جائے تو 10 دن ان کے ساتھ، اور وہاں گھر میں ماں باپ بھی مانے تو ان کی خدمت نہیں کریں گے. جن کی بزرگی منسوس ہے، ماں باپ کی بزرگی اللہ نے کلام پاک میں بیان کی ہے کہ بزرگ ہیں تمہارے لیے، ان کی بزرگی منسوس ہے. وہ محدود جذبہ ہے خدمت. یا بعضوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں طبقے پر خرچ کریں گے یا فلاں طبقے کی ہم خدمت کریں گے، ان کو چھوڑ کر اگر کوئی اور آ جائے تو پھر وہ اس کے لیے گنجائش نہیں. اپنی خدمت کو عام کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ بنانے کو کہا ہے کہ مخلوق کی خدمت، صرف انسان بھی نہیں، صرف مسلمان بھی نہیں، پوری انسانیت، اور انسانیت کے ساتھ اللہ کی جو مخلوق جہاں ملے گی ہم اس کی خدمت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہمیں ان سب کی خدمت کی توفیق دے دے. سب کی توفیق ملے گی، حسب استعداد اللہ پاک توفیق دے دے گا. اس لیے اس راستے میں اس کی عملی مشق ہے. کوئی بھائی ہوگا جو ہم سے پیسوں میں کم ہے، غریب ہے، لیکن ہم نے جماعت میں اس کی خدمت کی ہے. کوئی ہم سے عمر میں زیادہ ہے، ان کی خدمت کا موقع ملا. کوئی ہم سے عمر میں کم ہے، ان کی خدمت کا موقع ملا ہے. کوئی آدمی ہماری بستی کا نہیں دوسری بستی کا ہے، اس کی خدمت کی ہے، تو اس کے راستے سے خدمت کا جذبہ بنے گا. یہ بنیادی 4 کام ہیں
جس میں ہم سب کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جماعت میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ اس کی مشق کریں گے، باقی جو گھر جا رہے ہیں وہ بھی یہ جذبہ بناوے کہ ہم ان 4 اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ بھائی گزاریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام کون سا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام ہے، گھر رہ کر بھی کریں گے، مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر 2.5 گھنٹہ کم از کم ہے، ہم اسی کی نسبت پر ہیں کہ دعوت دیں گے، جا کر کہ دعوت دیں گے لوگوں کو۔ اور دوسرا ہے اپنا دین سیکھیں گے، مطمئن نہیں رہیں گے، گھر پر ہیں اپنی دکان کاروبار کے ساتھ بھی روزانہ آدھا گھنٹہ فارغ کر کے ہم جو اپنی ضرورت کا دین ہے علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم اپنا دین سیکھیں، اپنے گھر میں بھی بچوں کے دین کے سیکھنے سکھانے کا ایک گھر میں ماحول قائم کریں۔ اور تیسرا ذکر و عبادت ہے کہ گھر رہتے ہوئے بھی ہم اپنے اوقات کو لایانی میں ضائع نہ کریں۔ جیسے 2 دن سے آپ لوگوں نے طے کیا ہے، کل سے پرسوں شام سے آپ حضرات نے طے کیا، تو عصر سے عشاء تک، پھر کل آ گیا بڑا مجمع، عصر سے عشاء تک یہی تھا، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ 24 گھنٹے سے یہاں ہیں۔ اندر دل میں طے کیا تو اللہ نے توفیق دے دی، جو کام پر کاروبار پر جا رہے ہیں وہ بھی عصر سے عشاء حاضر ہو جاتے ہیں کہ طے کیا تو یہ وقت آپ کا مسجد میں، مسجد کے اعمال میں، مسجد کے ماحول میں گزر رہا ہے۔ ایسے زندگی بھر کے لیے نیت بنا لیں کہ اپنا جو زائد وقت ہمارے پاس ہے اس کو دعوت میں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں، اس میں اپنے گھر والوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اپنے بیوی بچوں کی خدمت ہے، ان خدمتوں میں بھی نیت وہ بنائیں گے تو ہمارا تجارت کرنا، کاروبار کرنا، گھر میں رہنا، گھر والوں کی خدمت کرنا بھی عبادت اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ، بھائی فکر کریں گے اس کی، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے۔ دوسرا، اس راستے میں نکل کر کچھ کام بالکل نہیں کرنے ہیں، اور وہ زندگی بھر کے لیے، صرف جماعت میں تو اس کی مشق ہے، جماعت میں اس کی مشق ہے کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، اپنی حاجتوں کو چھپاویں اور صرف اللہ ہی سے کہیں، اس آدمی کی عزت بڑھ جائے گی جو صرف اللہ سے کہے، اور اللہ جب اس کے ساتھ آدمی معاملہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کا بہتر سے بہتر انتظام کرے گا۔ کسی سے سوال نہ کریں، نہ زبان سے سوال کریں نہ دل کا سوال کریں۔ ایک زبان کا سوال ہوتا ہے کہ سیدھے سیدھے آدمی مانگ لے، بھائی صاحب مجھے کھانا دو، مجھے کپڑا دو، مجھے قلم دے دو، مجھے موبائل دے دو، مجھے گھر دے دو، مجھے پیسہ دے دو۔ تو نہ زبان سے سوال کریں اور نہ اشراف نفس۔ اشراف کہتے ہیں کنکھیوں سے جھانکنے کو، آدمی یوں دیکھتا ہے، آدمی سیدھا یوں ہے، لیکن ادھر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو آدمی دھیرے سے دیکھ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اشراف نفس، کہ دھیرے سے جھانک لیتے۔ ایسے صورت سوال پیدا کرتا ہے، سامنے والے کو خالی قیمت پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے لائے تم، کتنے میں لائے؟ تو وہ اس کے دل میں بھائی شاید ان کو ضرورت ہوگی، یا آدمی اپنی حاجت کو اس انداز میں، بعضوں کو ملکہ ہو جاتا ہے کہ اس انداز میں کہ ان کو لگے بھی نہیں کہ مانگتے، لیکن ان کو دائیا ہو جائے کہ دے دیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاویں، نہ سوال کریں نہ اشراف کریں، اس سے آدمی کی عزت، سوال سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ السؤال ذل، حدیث میں آتا ہے، سوال جو ہے نا، سوال وہ ذلت کا ذریعہ ہے، 6 روپے کا سوال ہو یا 1000 روپے کا ہو، اس لیے اس کی مشق کریں، کسی سے نہیں مانگ، صرف اللہ سے، جو حاجت جو ضرورت آئی ہے بارگاہ خداوندی میں آوے، 2 رکعت پڑھیں۔ یہ نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس بھائی کو جو حاجت جو ضرورت ہو وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ایک روایت ہے، شیخ نے بھی فضائل میں لکھی ہے کہ کسی مسلمان کی دینی دنیاوی جو حاجت ہو 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگے، اور ایک دعا بھی لکھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ تو جو آدمی پڑھے گا اللہ پاک اس کی دینی دنیا میں جو حاجت ہوگی پوری کر دے گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ ابا وعدہ کر کے پھر سکتے ہیں، امی وعدہ کر سکتے ہیں، ان کی کنڈیشن آگے پیچھے ہو سکتی ہے، بیٹا میں نے تجھے کہا تھا لیکن میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں تجھے؟ لیکن اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہوتی کبھی، اور اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس اللہ سے رابطہ کریں، اس اللہ سے رابطہ کریں، اس لیے نہ کسی سے سوال ہو نہ اشراف، اور فضول خرچی نہ کریں۔
ہاں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، چاہے ان کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، وہ مانے کہ نہ مانے، نص ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو فضول خرچی نہ کریں۔ ہاں، یہ بہت بری چیز ہے، مال کو غلط لگانا، فضول خرچ کرنا۔ کہ آدمی کا کام 2 روپے میں ہو جاتا ہے، کیوں 4 روپے خرچ کریں؟ 2 روپے میں کام ہو جاتا ہے تو کیوں کیا 4 روپے آدمی خرچ کرتا ہے؟ یہ فضول جا رہا ہے۔ فضول خرچی سے بچیں، یہ بہت بری صفت ہے، آدمی کو دنیا میں بھی ذلیل کرواتی ہے، دنیا میں ذلت کا ذریعہ ہے۔ فضول سے بچائے، اور اس سے اوپر اگر آدمی خواہشات پر مال لگا رہا ہے، خواہشات پر لگا رہا ہے، وہ تو عذاب کا الارم ہے۔ الارم بجتے ہیں، کوئی گھنٹی بجتی ہے، جہاں دیکھیں کہ بھائی اب لوگوں کا مال خواہشوں پر لگنے لگا ہے، اب سمجھ لیں کہ اس بستی کی ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ لو اردنا ان نهلك قريا امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے اہل ثروت لوگوں کو ہم ان کا مال خواہشات پر لگانے میں لگا دیتے ہیں، کہ وہ بڑے بڑے مکانوں میں اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں اور قسم قسم کے کھانوں میں اور اپنی چاہتیں پوری کرنے میں اپنے مال لگانے میں لگتے ہیں۔ اب سمجھے کہ یہ عذاب کا الارم ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو دیکھیں، مسلمانوں کا عروج فقر کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ ہوا ہے۔ کچھ نہیں تھا، مدینے میں فاقے ہو رہے تھے، مدینے میں فاقے ہو رہے تھے، لیکن بدر میں فتح ہو رہی تھی، پہننے کے کپڑے نہیں تھے اور بدر میں فتح ہو رہی ہے، لڑنے کے ہتھیار نہیں ہیں اور بدر میں فتح ہو رہی ہے۔ ایسے پورے دھیرے دھیرے بڑھتے 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 وہی فقیر لوگ جن کے پاس کھانا نہیں تھا، جن کے پاس جوتے نہیں تھے، ایک پورا غزوہ ایسا لڑا گیا جس کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا، کہ چیتھڑوں والا غزوہ۔ ان کے پاس پہننے کی چپلیں نہیں تھی، پہننے کی چپلیں نہیں ہیں، اور حضور کے ساتھ غزوے میں جا رہے ہیں، وہ دنیا کو فتح کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، کتنے دنوں تک فاقے کر کے سمندر سے عنبر مچھلی نکلی، ایک ایک کھجور چوستے تھے، لیکن دنیا فتح کر رہے ہیں، وہ دنیا فتح کر رہے ہیں۔ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں مدینے میں کسی کا پکا مکان نہیں ہے، کسی کا پکا گھر نہیں ہے، لیکن وہ دنیا فتح کر رہے ہیں، تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر، جن کا کھانا سادہ ہے، جن کی معاشرت سادہ ہے، جن کا مالدار اور غریب کپڑوں سے نہیں پہچانا جا رہا ہے، اس کے انفاق سے پہچانا جا رہا ہے، اس کے خرچ کرنے سے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ مالدار آدمی ہے، کپڑوں سے نہیں۔ جن کا مالدار اور غریب مکان سے نہیں پہچانا جا رہا ہے کہ مالدار کا گھر ہے، غریب کا گھر ہے۔ باہر سے آنے والے قافلے نے پوچھا تو امیر المومنین کا مکان بتایا گیا تو ایک جھونپڑا تھا، ایک معمولی سا مکان تھا، جو 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین ہیں۔ اسلام نے فتح اور ترقی کا راستہ جو اختیار کیا ہے وہ سادگی اور جفاکشی میں ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے جتنی بڑی بڑی حکومتوں کا زوال آیا ہے وہ بھوک کی وجہ سے نہیں آیا ہے۔ ہاں، بنو امیہ اور بنو عباس کا زوال بھوک سے نہیں ہوا ہے، ان کے پاس سونے چاندی کے محل تھے۔ مغلوں کا زوال ہوا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں ہوا، ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور ان کے پاس حشم خدم تھے، اس میں نہیں ہوا ہے۔ اور آج بھی سلطنت عثمانی کا جو خزانہ وہاں پڑا استنبول میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر پورا ملک مقروض ہو جاوے اور یہ ان کے بادشاہوں کی اور ان کی عورتوں کے جو زیورات ہیں اگر اس کو بیچا جاوے تو پورے ملک کا قرضہ اس سے چکایا جا سکتا ہے، اتنا پڑا ہوا ہے ابھی بھی۔ ہاں، وہ عذاب الہی ہوتا ہے، وہ جب لوگ اپنے خواہشات پر مال لگانے میں لگتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب اوپر سے آتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے تدریجی ہیں، دھیرے دھیرے نافذ ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہماری ہو کہ ہم اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، اپنی معاشرت کو سادہ بنائیں۔ پیسے دکھانے کا یہ ذریعہ تھوڑا ہے کہ ہم مکان بڑا بنا کے پیسے بتائیں گے، 10 لاکھ کی گاڑی میں کام ہوتا اور 50 لاکھ کی لا کے بتائیں گے کہ ہم مالدار ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ضرورت پر آدمی مال لگاوے، چاہے کروڑ روپے کی ضرورت ہے مکان کی تو کروڑ کا مکان لیں، لیکن اس مکان میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اس میں خواہشات پر مال نہ لگاؤ۔
راہ خدا میں نکل کر یہ مشق کرنی ہے کہ ہمارا مال ایک روپیہ بھی فضول نہیں جا سکتا. وہ مشہور قصہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کا تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. ایک مرتبہ کوئی ضرورت مند ان کے دروازے پر پہنچا، ابھی تو باہر ہی تھا، اور اندر امیر المومنین اپنے گھر والوں سے کچھ بات میں یعنی نقد کر رہے ہیں کہ تم نے اتنا تیل کیوں زیادہ جلایا. تو وہ آدمی باہر سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ تو اپنے گھر والوں سے تیل تھوڑا جلنے پر تو مناقشہ کر رہے ہیں، یہ میری کیا مدد کریں گے. تو وہ چلے گئے. پتا چلا کہ وہ جا رہے ہیں تو ان کو بلایا، تو وہ آئے، انہوں نے اپنی حاجت پیش کی تو امیر المومنین نے بہت بڑی رقم دی ان کو. تو اس آدمی نے سوال کیا کہ امیر المومنین ابھی تو آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ تھوڑی سی چیز کے لیے گھر میں ان سے بات کر رہے تھے کہ کیوں اتنا زیادہ جلا دیا ہے اور آپ مجھے اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بھائی جو میرے گھر والے استعمال کر رہے ہیں اس کا تو ہم کو قیامت میں حساب دینے کا ہے، اور جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا مجھے اجر لینے کا ہے. تو مال کا پتہ کہاں چل رہا ہے؟ خرچ کرنے سے کہ مالدار ہے، مکان سے نہیں. ہماری معاشرت میں گھر دیکھ کے پتہ چلا بہت مالدار، بہت موٹو بنگلو سن. گاڑی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لانڈ کروزر ہے اور یہ BMW ہے. تو یہ ہمارا معیار نہیں مسلمانوں کا. ہمارا معیار مالدار ہونے کا یہ ہے کہ ہم اپنا مال راہ خدا میں اور دین کے تقاضوں پر خرچ کر کے بتائیں گے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور مکان بقدر ضرورت ہوگا، گھر کی معاشرت ہماری بقدر ضرورت ہوگی، کھانا پینا ہمارا بقدر ضرورت ہوگا. ورنہ یہ چاہتیں ایسی ہیں کہ آپ 1000 چاہتیں پوری کر لو، دوسری 2000 چاہتیں تیار بیٹھی ہیں. آپ دوسری 2000 پوری کرو، اس کے بعد دوسری 4000 چاہتیں تیار ہیں. موت آ جائے گی، چاہتیں پوری نہیں ہوگی. مشہور مقولہ ہے نا، بھائی چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی اور ضرورتیں فقیروں کی بھی نہیں اٹکی ہیں. چاہتیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی، انہوں نے ملک فتح کر لیے لیکن اگلے ملک کی فتح کرنے کی چاہت پیدا ہو گئی. اور فقیر کی بھی ضرورت نہیں اٹکتی، جس کے پاس چارانہ بھی نہیں ہے وہ بھی شام کو پیٹ بھر کے سوتا ہے. یہ فضول خرچی اور اسراف جو ہیں وہ زبردست بھاری نقصان کی چیز ہے. راہ خدا میں اس کی مشق ہے. ایک آدمی اپنے گھر میں اس کا لیول اونچا ہے، اس لیول سے نیچے آ کر عام دسترخوان پر 10-12 آدمیوں کے درمیان جو کھانا پکائیں وہی کھانا اللہ کے نام لے کر کھا لیں. اور اسی طرح جہاں ہم ساتھی سوئے ہیں خود مسجد کے کسی کونے میں پڑ جاویں. جو استنجا خانہ اور لوگ استعمال کر رہے ہیں وہی استعمال کر لیں. تو ایک ضرورت پوری کرنے کی آسان شکل ہے. آدمی کی حاجتیں آسان ہو جائے گی. سونا آسان ہے، پھر ایک تکیہ لگا کے آدمی سو جائے گا. جس کو 12x12 کا بیڈ روم چاہیے، اس میں 6x6 کا پلنگ چاہیے، اور اس کو 1 فٹ کا گدا چاہیے، اور اتنے کیپیسٹی کا AC چاہیے. یہ سارے تکلفات پھر ختم ہو جائیں گے مسجد کی چٹائی پر. کہنا پڑتا ہے ساتھیوں کو کہ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، موٹا کپڑا بچھا کے سو، ویسے ہی سو جاتے ہیں. تو سونا اتنا آسان ہے کہ آدمی لیٹ جائے، آرام اپنی نیند پوری کریں، اپنی ضرورتیں آسان ہو جائے گی. اور وہی اصل طریقہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو آسان بناوے. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو آسان بنایا تھا، تکلفات نہیں تھے. صحابہ نے زندگی کو آسان بنایا. ان کی زندگی کو ابن مسعود نے بیان کیا، ان کی ایک صفت بیان کی، اقلہم تکلفاً، کہ ان کی زندگیوں میں تکلفات نہیں ہیں. وقت پر ملا کھا لیا، جہاں جگہ ملی سو گئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے. ہم کو ایسی کرسی چاہیے، ایسا پلنگ چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے، ایسی سواری چاہیے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو سفر پیدل کر رہے ہیں، کبھی اونٹ پر سوار ہیں، کبھی آپ خچر پر سوار ہیں، کبھی گھوڑے پر سوار ہیں. کوئی تکلف نہیں ہے کہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ اوپر لے لیا، ایک معیار بنا لیا کہ بھئی ہم تو ایسی سواری میں سوار ہوتے ہیں، اب نیچے نہیں آ رہے ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ تو کبھی ایسے اونٹنی پر ہیں جو سب سے تیز دوڑنے والی ہیں، اور کبھی خچر پر سوار ہیں، کبھی تو پیدل چل رہے ہیں. کچھ ساتھی اونٹ پر ہیں، آپ نیچے ہیں. اور آپ علیہ السلام کو صحابہ کہہ رہے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھے ہم نیچے رہیں گے. تو حضور علیہ السلام ان سے کہہ رہے کہ بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کمزور ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، میں چل سکتا ہوں. اور اگر تم اس لیے مجھے نہیں چلنے دیتے ہو کہ تم ثواب لو اس کا، تو بھائی ثواب کا تو میں بھی محتاج ہوں، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے. یہ حضور کی معاشرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جاوے، ہاں صحابہ کی سیرت کو پڑھا جاوے. یہ حکایت صحابہ جو حضرت شیخ نے لکھی ہے نا، حکایت صحابہ، اس میں ساری چیزیں ہیں.
आपकी इबादत, आपकी दावत, आपका ईमान, आपकी सादगी, आपके हया और आपका जुहद, आपका जुहद, आपका सहाबा का, अज़वाज मुतहरात का, बनाते तय्यबात का और सहाबा और सहाबियात का और मुहाजिरीन और अंसार के वाक़यात हैं जो असल हमारे लिए मशाले राह हैं, जो हमारे रहबरी और नमूना है। इसलिए कोशिश करें कि इसराफ से बचावें, सादगी के साथ रहें। बहुत बड़ा वस्फ है ये, बहुत बड़ी खूबी है कि हम सादगी के साथ रहें। इन चीजों को हमें एहतिमाम के साथ, जो घर जा रहे हैं वो भी नियत लेकर जाए कि आज से हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। भाई 4 सालन है तो 3 कर देंगे, 3 के 2 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। 50 जोड़ी कपड़े सिला के रखे हुए हैं, उसमें से कुछ सदका करें, धीरे धीरे कम करते जावें। बकदर जरूर आदमी को 3-4 जोड़ी काफी है। 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े आदमी की जिंदगी के गुजारे के लिए काफी है। और देख लें आप, 4 महीने आदमी जाता है जमात में, कितने जोड़ी कपड़े लेकर जाता है? 4 जोड़ी कपड़े में जब 4 महीने गुजर सकते हैं तो 4 जोड़ी में जिंदगी नहीं गुजर सकती। जमात जाती है पूरी तो 12 आदमी 15 आदमी होते हैं। 12-15 आदमियों का जो ताम सेट होता है, 2 पतीले हैं, 4-5 प्लेटें हैं, 10-12 प्याले हैं, 8-10 गिलास हैं, एक ही थैली में पूरा ताम सेट आ जाता है। और 12 आदमी 4 महीने नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं। और यहां घर में 2 मियां बीवी और 2 बच्चे हैं और कितना बड़ा किचन होता है। तो जिंदगी के गुजारे के लिए ताम सेट की थैली काफी है कि जिंदगी उससे गुजर सकती। 4 महीने जमात पकाकर सुबह शाम खाते हैं, उसी में जब गुजारा हो सकता है तो फिर घर आकर 2 मियां बीवी और 2 बच्चों के बीच में वो सामान तो 3 यानी उससे 3 गुना ज्यादा लोगों के लिए जब काफी था, वो 12 के लिए, तो घर के 4 के लिए काफी क्यों नहीं हो सकता। लेकिन हमने जो मिजाज जमात में जाकर सबने बनाया कि नहीं भाई हमें इतने पर गुजारा कर लेना है, तो उस ताम सेट पर गुजारा हो जाता है। अपने घर वालों का भी यही मिजाज बनाना है, सादगी वाला मिजाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के क्या बर्तन थे, हम सीरत में देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम की लाडली बेटी हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की लाडली बेटी हैं, जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उनको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चूंकि आपके यहाँ बेटे की तरह रहे थे, आपके पास ही रहे, वहीं पले बड़े हैं, और उनके कोई और दीगर रिश्तेदार तो थे नहीं मदीने में, जो कुछ था आप ही थे उनके लिए। तो उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा इंतजाम कर दिया, चक्की दी और बिस्तर दिया और तकिया दिया और 2-4 मामूली से बर्तन दिए हैं। वो है कि ये गुजारे की जिंदगी है, ये जिंदगी, ये मुबारक जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाई है। उस जिंदगी पर अगर हम आएंगे तो फिर 5 वक्त की नमाज ध्यान से तकबीर उला के साथ पढ़ना आसान है। फिर रमजान में रोजे मजे ले लेके रोजे रखना आसान है। फिर अपने माँ बाप की खिदमत, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी और मखलूक खुदा की हमदर्दी और खैरखाही में हर साल 4-4 महीने दुनिया के मुल्कों में जाकर वक्त लगाना फिर आसान हो जाएगी। इसलिए सबसे गुजारिश तय करें कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को सादा बनाएंगे, भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह। और धीरे धीरे आवे, भाई एक लेवल पर पहुंच चुके हैं तो आना थोड़ा मुश्किल लगता है, धीरे धीरे नीचे उतरें, एक एक कदम उतर जावें कि भाई पेट भर के खाना खाते हैं, एक लुकमा कम कर दें। 50 जोड़ी कपड़े 40 कर दें, 40 के फिर 35 करेंगे, 35 के 30 कर लेंगे। बहुत बड़ा मकान फजूल बना रखा है और करोड़ों में है वो, तो उसके बजाय भाई 1 के 2 कर दें कि बेचारा भाई हमारा किराए पर है, इसको बेचकर 2 मकान ऐसे बना लें कि एक हमारे भाई का भी हो जाए, हमारा हो जाए। हमारी बहन बेचारी गरीब है तो एक इसको बेचकर ऐसा कर ले कि उसका हो जाए, मेरा हो जाए। अब्बा बेचारे एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंतजाम कर लें कि धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करें, ऊपर जाने की अल्लाह के लिए कोशिश न करें, वरना वो हलाकत का जरिया है। ये तबलीग का काम इसकी अमली मश्क है। अगर लाख रुपए लेकर भी 4 महीने लगवाते हो तो लगा देने चाहिए। अगर फीस ले ना लाख रुपए कि भाई 4 महीने लगाने की 1 लाख रुपए फीस दो और ये सारी चीजें वहां सीखने मिलेगी, तो दे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? अरे भाई देने चाहिए नहीं, तो ये तो फ्री में कह रहा है भाई 4 महीने लगा लो। ये उसकी अमली मश्क के लिए एक तबलीग का काम है। ऐसे ही इस रास्ते में निकलकर फजूलियात से बचना है। बातचीत में फजूल बातें न करें, तेरी मेरी न करें, सियासी बातें न करें, हालात हाजरा पर यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उधर क्या है, उधर क्या है, इन चीजों से अपने आप को बचावें। ज्यादा वक्त दावत में, तालीम में, जिक्र में, खिदमत में, ये असल इंसानी अमाल है। इन अमाल में अपने आप को मशगूल करें, अपने साथियों के साथ इकराम एहतराम के साथ रहें।
ہر ایک کو عزت دیں، ہر ایک کا ایک مقام ہے. ہر ایمان والے کا اللہ کے وہاں بہت بڑا درجہ ہے، معمولی نہیں، بہت بڑا درجہ ہے اس کے ایمان کی وجہ سے. ہر ایمان والے کو اس کا مقام دیں، کسی کو گرانے کی کوشش نہ کریں. ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے کہ آدمی کسی کو گرانے کی کوشش کرے. اللہ نے ہمیں کسی پر نگران اور ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے. برائی کرنے سے اپنے آپ کو بچاویں، غیبت سے، چغلی سے، تیری میری کرنے سے، لایانی سے، ان تمام چیزوں سے بچا کر اپنا زیادہ وقت ان اعمال میں لگانا. جو ہماری ضروریات ہیں وہ تو ضرورتیں پوری کرنی پڑے گی، لیکن ایسی مشق کریں کہ ضروریات میں کم سے کم وقت لگائیں. کھانے پینے میں وقت پر کھانا ایک ساتھ پوری جماعت بیٹھ کر کھا لیں، اجتماعی عمل ہوگا. کھانے پینے میں کم وقت لگائیں، سونے میں کم وقت لگائیں. جائز ضروریات ہیں، پیشاب پخانا، وضو، استنجا، غسل، ان چیزوں میں کم وقت لگائیں کہ گئے ضرورت پوری کر کے فوراً. جیسے آدمی بہت بیزی اپنی دکان پر اور وہ پیشاب کرنے جائے گا، کتنی دیر میں واپس آئے گا؟ بھائی یہاں کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا آدمی پیشاب کرنے جاتا ہے تو کتنی دیر میں واپس آ جاتا ہے؟ تو ایسا مسجد سے پیشاب کرنے جاتے ہیں، باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مل گیا باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں نکلے ہیں. تو ایسا نہ ہو. جیسے ہم اپنی دنیا کے کاموں کو اہمیت دے کر اپنی ضرورتوں کو کم سے کم وقت میں پورا کر لیتے ہیں، ایسے راہ خدا میں نکل کر اس کی مشق کریں کہ کھانا پینا بقدر تھوڑے سے وقت میں پورا کر لیں، پیشاب پخانا، استنجا تھوڑے سے وقت میں پورا کر لیں، غسل کرنا ہے تھوڑے سے وقت میں اپنا غسل. تکلفات کو نہ بڑھانا. تکلفات جتنا بڑا باتھ روم ہوگا اتنی زیادہ دیر لگے گی. ہوتا ہے نا آج کل بہت بڑا وہ کیا، دو نل ادھر لگے ادھر لگے، ادھر سے کچھ آ رہا ادھر سے کچھ آ رہا ہے، اور 8-10 شیشیاں لگی ہوئی ہیں، سر میں لگانے کی الگ ہے اور گاڑی میں لگانے کی الگ ہے اور باڈی پر لگانے کی الگ ہے. یہ سارے تکلفات کے علاوہ کچھ نہیں، سارے تکلفات ہیں جو ہمارا خامخواہ کا مال اور وقت دونوں ضائع کرتا ہے. پاک صاف ہونے کے لیے اللہ نے پانی جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں بنائی. پانی جیسی کوئی چیز ٹھیک ہے، بقدر ضرورت آدمی صابن استعمال کر لی، باقی کہ 8-10 قسم کی شیشوں کا پورا ایک تھیلا لے کے آدمی جماعت میں پھر رہا ہے. اور پھر جب غسل کرنا ہے تو اگلے دن سے اس کی تیاری چل رہی، امیر صاحب کالے مارے غسل کراؤ مجھ. پھر جب صبح ہوئی تو صبح سے آدمی پورا تھیلا کھولتا ہے، اس میں سے شیمپو نکالتا ہے، صابن نکالتا ہے، وہ نکالتا ہے، یہ ایک بڑا ہنگامہ ہوتا ہے پورا کہ آج ان کو غسل کرنے کا ہے. اور پھر وہاں سے امیر صاحب کو پھر تولیہ پہ یہاں لگا کے لنگی پہن کے آدمی گھومتا ہے، ارے کیا غسل کرنے کا ہے. پھر تھوڑی دیر ہوئی کہ ارے بھائی ذرا میرا ایک شیمپو لانے کا ہے تھوڑا سا. اب وہ شیمپو لینے کسی کو بھیجا اور آدمی ادھر باہر گھوم رہا ہے، بھائی کیا کرنے کا؟ غسل کرنے کا ہے. تب جا کے پورا دن گزار کے آدمی اگلے دن سے تیاری کر رہا تھا اور 12-13 گھنٹے کے بعد ان کا غسل پورا ہوا ہے. یہ تو چند لمحوں کا کام تھا کہ روزانہ 4 بجے اٹھتے ہیں، اس دن 3:45 کو اٹھ گئے کہ آج غسل کرنا ہے، استنجا کر کے وضو کرتے اس کی جگہ غسل خانے میں چلے گئے کہ بھائی وضو کی جگہ وہاں وضو بھی کرنا ہی پڑے گا سنت غسل میں، تو وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا اور 4 بجے اپنے وقت پر آ کے تہجد کی رکعت باندھ دی. وہ 15 منٹ میں غسل ہو گئے. اپنی ضروریات کو سمیٹیں، جتنا ضرورتوں کو پھیلائیں گے اتنا ہم الجھ جائیں گے. آج کی دنیا جو الجھی ہوئی ہے وہ ضرورتوں کو پھیلا دیا ہے، اس لیے سب پریشان ہیں. بچے پریشان، پوتے پریشان، دادا پریشان، نانی پریشان، دادی پریشان. صبح سے شام گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ وہی ہو رہا ہے کہ صبح ناشتے کی تیاری میں 8-10 بج گئے، پھر وہاں سے ظہر کی تیاری میں، کھانے کی تیاری میں 2 بج گئے، پھر کھانا کھا کے اس کو سمیٹنے میں عصر ہو گئی اور پھر عصر سے رات 10 بجے تک شام کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے. ایک قسم کی ہوٹل بنی ہوئی ہے گھر، اور کچھ نہیں. عورتیں ساری مصروف ہیں. ان عورتوں کو اللہ نے صرف اس کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ دن بھر روٹیاں بناتی رہے، دن بھر چاول بناتی رہے، دن بھر وہ کوفتے پکاتی رہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں. ان کے ذمہ بھی بڑی جوابداری اللہ کی عبادت کی ہے. اپنی ضرورتوں کو سمیٹنا ہے. جماعت میں نکل کر جتنا ہم سادہ کریں گے کھانا پینا سونا جاگنا، وہ ایک مشق کر کے جب گھر آئیں گے تو وہ عملی زندگی ہم گھر والوں کو بتائیں گے کہ ہم تو جماعت میں 12 آدمیوں کا کھانا 1 گھنٹے میں پکا لیتے تھے. ارے یہی ہوتا ہے، کتنے دیر میں کھانا پکتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ. اور اگر 2 طرف والا چولہا مل گیا ہو تو اس سے کم میں، وہ تو ایک چولہے پر اتنا وقت لگ جاتا. اور پوری جماعت ایک ساتھ بیٹھ کر 15-20 منٹ میں کھانا کھا کے اگلے 10-12 منٹ میں برتن دھو کے فارغ ہو جاتے. اور یہاں ہمارے گھر صبح سے رات تک، پھر دوسرے دن صبح سے رات تک، پھر سال بھر ایک ایسا شیڈیول بنا ہوا ہے کہ ان عورتوں کو وقت پر اطمینان سے فرض نماز پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے.
हाँ, जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो पढ़ लेती हैं, बाकी जो जवान है उनके जिम्मे इतने काम है कि वहां कुकर चढ़ा हुआ है, फर्ज नमाज पढ़ के फिर वहां जा रही है, फिर आगे सुन्नत पढ़ रहे हैं, फिर वहां जा रही है। तो ये हमारी जरूरतों के बढ़ाने की वजह से सारा हुआ है। हालांकि जिंदगी जरूरतों के लिए थोड़ी थी, जरूरत तो बकदर जरूरत बवक्त जरूरत। भाई टाइम, जितने लिमिट टाइम है उसका, उस टाइम पर वो जरूरत को पूरी कर ली जावे और जितनी जरूरत है उतना किया जावे, ये अक्लमंदी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने घर में सामान नहीं बढ़ाया था और जरूरतों को नहीं बढ़ाया था, तो आपके घर की औरतें अज़वाज मुतहरात को अच्छा मौका मिला हुजूर अलैहिस्सलाम से इल्म सीखने का। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ 9 साल आपके पास रही है और उस उम्र में कि 9 साल की उम्र में रुखसत होकर आई है। 9 साल की उम्र ही क्या उम्र होती है, 18 साल की उनकी उम्र थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया, आपका विसाल हो गया। ये 9 साल हज़रत आयशा ने जो हुजूर के साथ गुजारे हैं, हालांकि वो इतनी छोटी उम्र थी और बीवी बन के आपके घर में रही, ज़ौजा बन के रही है, लेकिन उसमें कितना सारा इल्म सीखा, कितनी इबादत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी खूबियां उन्होंने सीखी। हम सोचें कि हम अपनी बीवियों को क्या दे रहे हैं, अपने बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, अपनी नस्ल को हम क्या दे रहे हैं। उनको हम ईमान देते, तकवा देते, इबादत का ज़ौक़ देते, राह खुदा में जान माल लगाने का उनके अंदर जज्बा भरते। ये असल हमारी जिम्मेदारियां थी कि हम अपने घरों में ये देते। लेकिन वो उस वक्त होगा जब हम इन जरूरतों को कम करेंगे, हम इन जरूरतों को कम करेंगे। भाई किसी आदमी को आप किसी काम में लगाना है तो आप उसको कोई काम दे दें, वो उस काम में ऐसा मसरूफ हो जाएगा कि अब दूसरे काम के लिए उसके पास फुर्सत नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं घर वाले इबादत भी करें, नमाज भी अच्छी पढ़ें, इल्म भी सीखें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें, और हमारी डिमांड ये भी रहे कि भाई दोपहर में 4 सालन होने चाहिए और शाम को 4 किस्म का ये हो और सुबह के नाश्ते में 8 किस्म की बिस्किट होनी चाहिए। तो ये बीवियां क्या कर सकेगी बेचारी, वो न इबादत कर सकेगी न तिलावत कर सकेगी। इसलिए गुजारिश है, ये राह खुदा में निकलकर जो अमली जिंदगी की मश्क करवाई जाती है, वही जिंदगी हमें अपने घरों में बनानी है, अपने घर में वही निजाम चलाना है, ताकि हमारे घर हुजूर वाली मुबारक जिंदगी में जो सादगी थी और आपके मुबारक मुआशरत में जो हया थी, वो हमारे घरों में आम हो जाए। ये पूरा एक फार्मूला है जिसको कहें, ये पूरा एक निजाम है। खाली आने जाने का नाम तबलीग नहीं है, खाली आने जाने का एक पूरा निजाम है, एक मुबारक जिंदगी है, ये एक मुबारक सिस्टम है जिसको हम कायम करेंगे तो सबसे पहले दुनिया में हम सुखी हो जाएंगे, अल्लाह की नजर में हम भले हो जाएंगे और मखलूक की नजर में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये अच्छे लोग हैं, ये सही जिंदगी गुजारने वाले हैं, ये अपनी जिंदगी की कदर करने वाले हैं, ये मखलूक खुदा के खैरखा और हमदर्द हैं। ये एक मुबारक जिंदगी को सीखने समझने का नाम ये तबलीग का काम है। इसलिए जो भाई जा रहे हैं इन अमाल की पाबंदी के साथ अपना वक्त गुजारें, तालीम के हलकों में जमकर बैठें, तालीम तरबियत का अमल है। सबसे बड़ी जो कोताही हमारी हुई है, हमने अपने दीन को सुना समझा ही नहीं। जो ये कहता है कि मुझे बहुत पता है, उसको कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है, उसको कुछ पता नहीं, तभी तो ये कह रहा है। वरना जिसको खूब पता होता है वो तो कहता है मुझे कुछ पता नहीं। वो इमाम मालिक के बारे में आता है, हरम में उनको पता नहीं कितने सवाल किए गए, सारे सवाल के जवाब में कह रहा ला अदरी, भाई मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम। और वो इतने बड़े इमाम थे कि आज तक उनके इल्म से लोग फायदा उठा रहे। जो कहता है मुझे सब आता है, वो जीरो है, उसको कुछ पता नहीं। सीखने समझना है, हम अपने दीन को सीखें, और सीखने का रास्ता सबसे पहले सुनना है, सबसे पहले सुनना है। तालीम के हलकों में घंटों भर जो जमातों में जा रहे हैं, वहां पर घंटों भर बैठकर दीन के, ईमान के, अमाल के, अखलाक के, जिक्र के, तिलावत के, दावत के, राह खुदा में जानो माल लगाने के फजाइल को घंटों भर बैठे बैठे सुनते रहें, ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने, उकतावे नहीं, घबरावे नहीं। जैसे एक ताजिर आदमी रोजाना 8 से 4 तक अपनी दुकान पर घबराता नहीं है, उकताता नहीं है, और जितनी तिजारत चलती है उतना उसको मजा ही आता है। एक की दूसरी दुकान खोलता है, दूसरी की तीसरी खोलता है, तीसरी की चौथी। वो उस मसरूफियत से डरता नहीं है, बल्कि उस मसरूफियत का मुकाबला करता है। ऐसे तालीम के हलकों में घबरावे नहीं। इस वक्त हमने अपना मिजाज ऐसा बनाया है कि जरा तालीम 12 से 15 मिनट हो गए तो बाहर निकल के ना खबर नहीं हो, घड़ियाल नहीं, 3 मिनट बाजार से ही, अरे होता नहीं होता। ये हमारा सवाल है, ये हमारी अक्लमंदी नहीं है कि हम बेदार मर्ज हैं, ये हमारा जवाल है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में घड़ी नहीं थी,
آپ کی مسجد میں بعض مرتبہ آپ کا حلقہ صبح اتنا لمبا لگتا تھا کہ سورج چڑھ جاتا تھا، اور یہ حلقہ روزانہ لگتا تھا فجر کے بعد۔ اس میں صحابہ حضور علیہ السلام سے اپنا دین سیکھتے تھے، اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اپنے مسائل پوچھتے تھے، کسی نے خواب دیکھا وہ تعبیر پوچھتا تھا، اور روزانہ فجر کے بعد یہ حلقہ آپ کی مسجد میں لگتا تھا۔ آپ کے یہاں حضرت امام طحاوی نے روایت بیان کی اپنی کتاب میں کہ بعض مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے دینی مشغولیوں کی وجہ سے عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر سے تشریف لاتے تھے کہ بعض لوگ ہمارے صف میں بیٹھے بیٹھے گورنے لگتے تھے، یعنی ان پر نیند اتنی غالب آ جاتی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے گھورتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحے بناتے ہیں اچھی طرح سے، اور پھر دوران میں کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا تو اس مسئلے کے حل کے لیے رک جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد نماز ہوتی تھی، مسلیوں کو اشکال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ دینی جذبہ ختم ہوا ہے، اس لیے فجر کی نماز اگر مسنون قرات کے ساتھ پڑھا دی امام صاحب نے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ حالانکہ مسنون قرات کی آیتیں فقہاء نے کتنی لکھی ہیں، وہ نماز تقریباً 15-17 منٹ میں ہوگی کم از کم، لیکن وہ ذوق نہ رہا۔ یہ تعلیم کے حلقے اس لیے ہیں کہ ہمارے مردہ ذوق زندہ ہو جائیں، جو مال کمانے کے اور دنیا میں اپنی جان و مال برباد کرنے کے ذوق ہیں، ان ذوق کا رخ بدل جاوے اور مسجد والے بن جاوے۔ ہم مسجد والے بنیں، ہاں مسجد میں آ کر دین کی باتوں کو سنیں، محتاج بن کر بیٹھے تعلیم میں، مستغنی ہو کر نہ بیٹھیں۔ اللہ کا دین ہم سے مستغنی ہے، ہم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ ہاں کہ ادھر کوئی بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، طالب بن کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں اور گھنٹوں بھر بیٹھیں۔ انفرادی اوقات میں بھی ادھر ادھر کا لٹریچر پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اندر فضائل نماز میں نماز کے فائدوں کو، ذکر کے فائدوں کو، اخلاق اور اکرام کے فائدوں کو پڑھیں، اور اپنے بچوں کو جا کر سناویں کہ بیٹا آج میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھا، حکایت صحابہ میں یہ قصہ اس طرح کا تھا، آج میں نے حضرت مصعب بن عمیر کا قصہ پڑھا۔ اپنے بچوں کو جمع کریں اور ان کو بٹھا کر کے بیٹا ایک قصہ تم کو سناتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، بالکل نو عمری میں اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ان کے اوپر یہ اس قسم کے حالات آئے، لیکن وہ اپنے دین پر جمے رہے، اور اللہ نے ان کو کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنایا کہ اہل مدینہ کا اسلام ان کے صحیفے میں جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ان کا مخری بنا کر بھیجا تھا، اور وہاں انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پورا سال مدینے میں رہے، مکہ کے رہنے والے تھے، بچوں کو سناویں، اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کا قصہ سناویں، حضرت زینب کا قصہ سناویں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا قصہ سناویں۔ دیکھو اسلام کے خاطر ان دو بہنوں پر کتنا بڑا حال آیا کہ ان دونوں بہنوں کو طلاق ہوئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہمارے مذاکروں میں اور ہماری باتوں میں آویں، اس کے لیے فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں۔ جماعت میں جو بھائی جا رہے ہیں وہاں جم کر روزانہ صبح شام تعلیم کا حلقہ ہوگا، اس میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوگا، 6 صفات کا مذاکرہ کر کے اپنے ایمان اور اعمال کی قوت کو اندر مضبوط کر کے دوسروں کو دعوت دیں گے۔ اور باقی جو بھائی یہاں ہیں وہ اپنی مسجد کی تعلیم میں پابندی کریں، شوق کے ساتھ بیٹھیں، اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھیں، تھوڑا تھوڑا اندر اترتا جائے گا، عمل کی قوت پیدا ہوتی جائے گی۔ جیسے بیماری کی وجہ سے آدمی کمزور ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو گولی دیتا ہے کہ یہ طاقت کی گولی ہے، 2 مہینے مسلسل کھاتے رہنا، روزانہ ایک گولی لوگے، دھیرے دھیرے طاقت بنے گی۔ وہ آدمی جب مسلسل 2 مہینے تک کھاتا ہے تو اس گولی سے اس کے اندر پاور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے روزانہ آدمی سنتا رہے گا، اندر عمل کی قوت پیدا ہوگی۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا تھا لیکن تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں تھی، اب وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا شروع کرے گا۔ جو سنتیں نہیں پڑھ پاتا تھا، اندر طاقت پیدا ہوئی ہے کہ نماز سے پہلے کی بات کی سنتیں آدمی پڑھے گا۔ فجر میں دیر سے آتا تھا، اندر طاقت پیدا ہوگی، آدمی فجر میں جلدی آئے گا۔ لوگوں سے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتا تھا، اندر طاقت پیدا ہوگی، آدمی صبر کرے گا۔ یہ ساری خفیفتیں اندر تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنے سے پیدا ہوگی، اور اسی تعلیم کو اپنے گھر کے ماحول میں ہم اپنی ذمہ داری میں تعلیم کرواویں، اپنے گھر میں بیوی کو، بچوں کو، اپنے پوتوں نواسوں کو لے کر بیٹھیں، پیار محبت کے ساتھ ایک فضا بناویں، سازگار ماحول میں تعلیم کریں، سازگار ماحول میں ان کو شوق دلا کر، چھوٹے بچے ہیں ان کو کبھی ٹافی دے کر، کبھی چاکلیٹ دے کر قریب کریں، ان کو بٹھاویں، بڑے بچے ان کو رغبت دلاویں کہ بیٹا تعلیم میں بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہے، آپ لوگ آ جاؤ، ان کو محبت کے ساتھ لیں، زبردستی کا کام نہیں چلے گا۔
गुस्से से आदमी एक दिन 2 दिन कहेगा, तीसरे दिन थक जाएगा कि मेरा तो मानते नहीं, मैं क्या कहूंगा। और अगर मोहब्बत से उनको लेकर बैठेंगे तो हमें अपनी इस नस्ल की तामीर करनी है, इस तालीम के जरिए से उनके जज्बात बनाने हैं, ईमानी जज्बात बनाने हैं, हया के जज्बात बनाने हैं, इन बच्चों में राह खुदा पर जान माल लगाने के जज्बात बनाने हैं, घूमने फिरने के जज्बात न बनाओ। हाँ, हम लोग भी यानी दीनदार घरानों में भी देखते हैं कि बच्चों को यही रग़बत देते, तुम ये करो हम तुमको घूमने ले जाएंगे, फला जगह ले जाएंगे, फला जगह। ये कोई हमारे वादे नहीं मुसलमानों के, ये जो टूरिज्म है पूरा वो कोई इस्लामिक सिस्टम है। टूरिज्म जो है वो हुजूर के जमाने का सिस्टम है। वहां तो टूरिज्म दाए खुदा की मेहनत थी। कोई साहबा जा रहे अफ्रीका के जंगलों में अल्लाह के दीन की निस्बत पर, अल्लाह के कलमे की बुलंद करने के लिए, वरना उस दौर में इसका कोई नमूना, कोई मिसाल नहीं मिलती है कि साहबा घूमने जाते हैं, बच्चों को और बीवियों को साथ लेकर जाते हो। और हमारे असलाफ में भी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हाँ, वो अपनी जरूरतों के खातिर या रिश्तेदारों की मुलाकातों के खातिर वहां पर गए और किसी जगह चले गए तो ठीक है, बाकी घर से मुस्तकिल यानी नियत करके जा रहे हैं कि इस मरतबा फला जगह घूमने जाना, इससे फला जगह जाना है। ये जज्बात तो बोझे जज्बात हैं। आप अगर आज बच्चों का ये जज्बा बना रहे हो कि हम आपको यहाँ के गार्डन में घूमने ले जाएंगे, तो ये घूमने का जज्बा इनका परवान चढ़ेगा। कल को ये बच्चे कहेंगे कि अगली छुट्टियों में साउथ अफ्रीका ले जाइए, हम आपको वादा उनको देना पड़ेगा। इनके जज्बात बना के भाई हम दुनिया में घूमने पैदा नहीं हुए हैं। वो फजाइल की किताब में शेख ने किस्सा लिखा है कि वो बहलूल जा रहे थे, एक बच्चा रो रहा था, दूसरे बच्चे खेल रहे थे, और बच्चे को बुलाया, बेटा क्या हुआ, तुमको भी खेलना है, तुमको भी मैं अखरोट बादाम दिला दूं। तो बच्चा रोता रोता चुप हो गया और कहने लगा, बहलूल क्या हम दुनिया में खेलने के वास्ते पैदा हुए हैं? तो उन्होंने पूछा, भाई बच्चा तो बड़ा हकीम मालूम होता, तो फिर बेटा क्यों पैदा हुए हैं? तो कहने लगा कि दुनिया में हम अल्लाह की इबादत के वास्ते पैदा हुए। तो उन्होंने पूछा, फिर रोता क्यों है, तब इसके लिए पैदा होता क्यों है? तो कह रहे हैं कि मैंने मेरी माँ से सुना है कि अल्लाह पाक वो क्या मैंने सुना है कि गुनहगारों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा, और मैंने मेरे घर में देखा कि मेरी माँ चूल्हा जलाने के लिए पहले छोटी छोटी लकड़ियां डालती हैं और फिर बड़ी लकड़ियां डालती हैं। तो मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं जहन्नम जलाने में अल्लाह पाक मुझे मेरे जला दे। इसका मुझे रोना आ रहा। ये उसके घर के माहौल का असर है, उसके घर के माहौल का असर है कि बच्चे को आखिरत का खौफ। खेलने की बात कह रहा है तो कह रहा है कि अब्बा चचा जान क्या दुनिया में खेलने के वास्ते पैदा हुए? हम सोचे हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम बच्चों के क्या जज्बात बना रहे हैं। हम खुद ही बना रहे हैं कि बेटा हम तुमको घूमने ले जाएंगे, हम तुमको फला जगह ले जाएंगे, हम तुमको ये दिलाएंगे, हम उनके जज्बात खेलने कूदने के बना रहे हैं। ठीक है, उनका बचपना है, वो खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन खेल कूद भी हम लाएंगे कहां से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लाएंगे कि उस जमाने के क्या खेल थे। इस्लाम में वो खेल जायज हैं जिस खेल से जिस्म की कुव्वत मिलती हो, जिसमें आदमी को इबादत के लिए ताकत मिले, अल्लाह का काम करने के लिए आदमी का जिस्म मजबूत हो। तो ऐसी वर्जिश हम उनको सिखाएंगे बच्चों को कि बेटा ऐसी वर्जिश करो, सुबह इस वक्त करो ताकि नमाज कज़ा ना हो, इस वक्त करो ताकि तुम्हारी तिलावत नागा ना हो, इस वक्त तुम थोड़ा सा खेल लो ताकि तुम्हारा मदरसा नागा ना हो। और बाकी उनके जज्बात बनावे सहाबा जैसा है। तो मुसअब इब्न उमैर का जज्बा बनावे इनके अंदर कि भूखे प्यासे रहकर भी वो इस्लाम पर साबित कदम रहे। जो नाजों में पला हुआ जवान है, 200 दिरहम का जोड़ा, शायद ही कोई हमारा जवान ऐसा होगा जिसको रोजाना 200 दिरहम का जोड़ा मैसर होता होगा। वो पहनने वाला जब इस्लाम कबूल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देकर, तो ये सारी जाहो जलाली खत्म हो गई और फक्र फाका की जिंदगी आई। उस फक्र फाका की जिंदगी पर वो राजी रहे, इसलिए कि उसके मुकाबले में उनको इस्लाम मिला था। वो जानते थे कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। हम अपने बच्चों के इस तालीम के रास्ते से ये जज्बात बनावें, खेल कूद के और लायानी के जज्बात न हो। और हमारा यानी एक दीनदार घराने का बच्चा जब वो जवान हो जावे तो उसको इस तरह लिया जाए कि बिल्कुल नया है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा जो यानी दीनदार घराना है, जिसके बाप जिसके अब्बा नमाजी है, उसकी माँ नमाजी है, उसका बाप दावत में वक्त लगाता है, उसके दादा ने चिल्ला लगाया था, अब वो बच्चा इस घर में परवान चढ़ा और उसका जज्बा दीनी नहीं है, उस बच्चे का जज्बा सुन्नत पर अमल करने का नहीं है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है, फिक्र की बात है हमारे लिए। हाँ, मौजूदा जो माहौल है, मौजूदा इस माहौल में दुनिया जो है बहुत तेजी के साथ आगे जा रही है, इसलिए बहुत फिक्र करने की जरूरत है अपनी नस्लों की कि कहीं हमारी नस्लें हमारे हाथ से न चली जाए।
ہاں دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو اسلام کا سرچشمہ بنے ایک زمانے میں، جہاں سے علم دنیا میں زندہ ہوا اور جہاں سے اعلی کلمت اللہ کے لیے قافلے روانہ ہوئے، لیکن آج ان کی نسلیں اسلام پر باقی نہیں ہیں۔ یہ ہمیں خود کو کوشش کرنی ہو، صرف مکتب سے وہ کوشش پوری نہیں ہو گئی۔ ماں باپ جب تک فعال نہیں ہیں، ماں باپ جب تک اپنی اولاد کے عقائد کے بارے میں، ان کے ایمان و اعمال و اخلاق کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، وہاں تک وہ کافی نہیں ہو جائے گا۔ ہاں وہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری مکتب، اس راستے سے وہ روح ملے گا، وہ ماحول ملے گا، لیکن مکتب میں پڑھی ہوئی تعلیم کی حفاظت گھر کے ماحول میں ہوگی۔ اگر گھر کے ماحول میں دین ہے، ایمان ہے، اخلاق و اعمال ہے، تو یہ ہمارے بچے دھیرے دھیرے مسلمان اور ایماندار ہونے کی حیثیت سے پروان چڑھیں گے، ورنہ وہ وہاں قرآن شریف ناظرہ سیکھ کر گھر کے ماحول میں ان کو دین نہیں ملا تو یہ ہمارے مسلمان کے گھر میں وہ کسی اور رخ پر جائے گا۔ اس لیے گھر کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے، بھائی اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے بے دینی آتی ہے، اور بقول حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کر دو، ورنہ تم اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو جاؤ گے۔ آپ کی سوچ دین کی ہوگی، آپ چاہو گے کہ بچے نماز پڑھے، تہجد پڑھے، ذکر کرے، جماعت میں جاوے، آپ چاہو گے کہ آپ کی بچیاں حیا اور شرم کے ساتھ گھر میں رہے، لیکن آپ نے تعلیم کر کے بچیوں کا وہ ذہن نہیں بنایا ہے، وہ بچی آپ کے سامنے ہی بن سور کر گاڑی لے کر نکلے گی، آپ اس بچی کو کچھ نہیں کہہ سکو گے۔ وہ بچی آپ کے سامنے کسی لڑکے کو دوست بنا کر زندگی گزارے گی، آپ اس بچی کو نہیں روک سکو گے۔ اس پر محنت کرنے کا جو زمانہ ہے وہ اس کا بچپن کا زمانہ ہے کہ اس بچے پر، اس بچی پر ابھی دادا محنت کر لیں، ابھی ابا اس کو وقت دے دیں، تھوڑا کاروبار کم کریں، تھوڑا کاروبار کم کر لیں، اپنی اولاد کو وقت دیں، تھوڑا دھندا کم کر لیں، تھوڑی دوستی کم کر ڈالیں، وہاں آدھا گھنٹہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وقت دیں، اور وہ سازگار ماحول میں ہم ان سے دین کی بات کر رہے ہوں، وہ ہم سے کچھ دین پوچھ رہے ہوں، بیوی کوئی مسئلہ معلوم کر رہی ہے شوہر سے، بچہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ ابا اس میں کیا ہمارے دین کی کیا رہبری ہے، ایسی فضا گھر میں بناویں۔ اس کی ابتدا ہوگی فضائل کے ذریعے سے کہ جتنا بیوی بچے فضائل کو سنیں گے، ایمان، اعمال، اخلاق کے اور اس پر عمل کرنے کے فائدے سنیں گے، ان کے اندر جذبات بنیں گے، تو پھر آپ کی بیویاں سوال کرے گی۔ ہمارے یہاں ایک عورت جس گھر میں پہلے دعوت نہیں تھی، ان نے وقت لگایا، پھر انہوں نے مستورات پہ وقت لگایا، پھر وہ عورت نے وہاں سے آنے کے بعد اس کے بیٹے کے ذریعے سے مجھے مسئلہ معلوم کروایا کہ ہمارا جو خسر تھے ان کی میراث تقسیم ہوئی تھی، تو جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر ہمارے حصے میں آیا تھا، اس کو کئی سال ہو گئے، اور وہ گھر ہمارے حصے میں آیا تو اس کچن کے جو برتن تھے وہ سارے ہمارے پاس رہ گئے، اور وہ برتن دوسرے بھائیوں کو نہیں ملے ہیں، تو کیا یہ برتن استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ عورت اب مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ جماعت میں جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ بھائی تقسیم میں مکان تو ملے تھے سب کو، لیکن جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ مکان دادا کا تھا، اور ان کے کچن کے جو برتن تھے وہ پہلے سے اندر تھے، اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو اب وہ مسئلہ معلوم کر رہی ہے کہ یہ برتن استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ یہ مسائل پوچھنے کا ذوق ان کے اندر پیدا ہو، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے گھر کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے گھروں میں تعلیم کریں، اپنے بچیوں کو وقت دیں۔ بھائی زمانہ ایسا ہے، زمانے کی شکایت نہ کریں، لا تسبوا الدار، حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دیں، باہر بہت گرمی ہوتی، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنے گھر میں اے سی لگا کر اپنی ٹھنڈک کا انتظام کر لیتے ہیں۔ گرمی کو گالی نہیں دیتا کوئی کہ بہت گرمی ہے، اپنے آفس میں اے سی لگا کر اپنی ٹھنڈک کا آدمی انتظام کر لیتا ہے، اپنی گاڑی میں اے سی چالو کر کے آدمی اپنی ٹھنڈک کر لیتا ہے، گرمی کو گالیاں نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہم ماحول کی خرابی کا بول کر اس سے ہم اپنے چھٹکارا حاصل نہ کریں، اپنے گھر میں خود ٹھنڈک کا انتظام کریں، اپنے دین کا انتظام اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں خود ہی کریں۔ باقی ایک ماحول ایسا بن گیا، ہر ایک چھوٹا بڑا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کریں، بچے مانتے ہی نہیں ہیں، بچے سنتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا عذر بارگاہ خدا بندی میں نہیں چلے گا، اللہ کے وہاں نہیں چلے گا۔ جتنے ہم اپنی دنیا کے خاطر فکر مند ہیں، اتنے اگر ہم دین کے خاطر فکر مند ہو جائیں گے تو یہ مسائل اللہ پاک حل کر دے گا، اور پھر ہمارے بس کی کوشش کر گزریں اور پھر مانگے اللہ سے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات، لیکن ہماری کوشش تو ہو،
ہم اپنے گھر کو حضور کے گھر کا نمونہ بنانے کی کوشش تو کریں، ہم اپنی گلی کو مدینہ منورہ کی گلی بنانے کی کوشش تو کریں، ہم اپنی بستی کو حضور علیہ السلام کے مبارک شہر کا وہ نمونہ جو آپ کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا وہ بنانے کی ہم کوشش تو کریں، اور دعا تو مانگیں، پھر دیکھیں اللہ ایسے اس کے کیسے مثبت نتائج اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے فارغ اوقات کو دین کی دعوت میں، دین کی محنت میں، تعلیم کے حلقوں میں اور گشتوں میں، اور اپنے گھر والوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے میں، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت دونوں کی ذمہ داری اصل ماں باپ اور والدین کے ذمہ ہے۔ جیسے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ہے، ایسے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں وقت پر مکتب مدرسے کا جو نظام ہے وہاں پابندی کے ساتھ ان کو بھیجیں، اور باقی اپنے گھر پر ان کی تعلیم و تربیت کریں۔ جیسے بچے اب بڑے ہونا شروع ہوئے، بالغ ہونا شروع ہوئے، اپنے ساتھ ان کو 3 دن لگوا کر دعوت کے کام میں لگائیں۔ 20 سال کی عمر ہو گئی، اب آگے بڑھیں، ان کا چلہ لگوائیں، سوجھ بوجھ ان کے اندر پیدا کریں دعوت کی، اور ان کو 4 مہینے لگاویں۔ اپنی حیاتی میں سب سے پہلے کوشش کر لیں اس کو تاجر، کاشتکار اور ملازم بنانے سے پہلے اپنی زندگی میں کوشش کر لیں کہ ہمارے بچے اچھے سچے دیندار بنیں اور ہماری اولادیں دائی بن جائیں۔ اس کی ہر باپ کو اندر داعیہ اور تمنا ہو کہ ہماری اولاد اچھی دیندار بھی ہو اور اللہ کے دین کی دائی بنے، اور اپنے ماحول میں بھی جو اس قسم کے باصلاحیت نوجوان ہیں جن کے گھروں میں دین اور دعوت کی فضا نہیں ہے، ہم کوشش کریں کہ ان کو بھی ہم قریب کریں، مانوس کریں، اور ان کو تیار کر کے ان کو آگے بڑھاویں۔ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہوگا اور ہماری آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی فکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ چیزیں ابھی تو بولنے سننے میں آئی ہیں، اس کی حقیقت اندر اترے گی وقت لگانے سے۔ ہاں، جب تک ہم اس ماحول کو چھوڑیں گے نہیں وہاں تک اس کی حقیقت اندر نہیں جائے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، چاہے اس وقت آپ نہیں جا رہے ہیں لیکن اس نیت کے ساتھ گھر لوٹیں کہ انشاءاللہ گھر جا کر ہم اپنی جلدی سے ترتیب بنائیں گے، 15 دن، مہینے میں، 2 مہینے میں جلدی ترتیب بنا کر انشاءاللہ 4 مہینے ضرور لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔